اسلامک لٹریچر لائبریری کے جانب سے منعقد اس اجتماع میں شرکت فرمانے والے تمام مرد اور خواتین حضرات کو میں اس جلسے کے ناظم کی حیثیت سے اسلامک طریقے میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ اس اجتماع کو میں انشاءاللہ تلاوت قرآن اور ترجمے سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے ہمارے چندول کے مدرسہ عربیہ اطہر العلوم کے طالب علم فیاض سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منچ پر آئے اور تلاوت قرآن کو سنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، صدق الله العلي العظيم۔ سورہ جمعہ کی ترجمے کو آپ لوگوں کو سنانے کے لیے حیدرآباد سے آئے ہوئے میرے بھائی پرنسپل اور ڈائریکٹر علم اسکول آف ایکسلنس بورا بنڈا حیدرآباد والے ڈاکٹر سمیر صاحب کو میں سینشن پر تشریف لانے کی گزارش کرتا ہوں۔ سورہ جمعہ مدنی ہے اور اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے
وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالی بہترین روزی عطا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جناب شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کو سینشین پر تشریف لانے کی گزارش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ آج ہم کچھ دینی معلومات کو گفتگو میں ہم یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں آج 2 ہی الفاظ میں اسلامک لٹریچر لائبریری کا تعارف پیش کروں گا، ورنہ تو بہت سارا تھا لیکن میں مختصراً کروں گا انشاءاللہ. اسلامک لٹریچر لائبریری جو سن 2007 اگست 28 کو مسجد امن شاپنگ کمپلیکس کے اوپر قائم ہوئی تھی، اس کا مقصد قرآن اور احادیث کی معلومات کو مرد اور خواتین نوجوان حضرات تک پہنچانا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، بدعتی بگاڑ، اس کو دور کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہم لوگ جو ہے لوگوں کو ابھارتے ہیں، علمی تصور سے، علم شعور سے جو ہے ہم لوگوں کو ابھارتے ہیں. تو اس میں آپ لوگ بہت سارے لوگ تشریف لا چکے ہیں. جب ہمارے گاؤں کو IREF حیدرآباد IREF کے پریزیڈنٹ حیدرآباد سے برادر عمران تشریف لا چکے ہیں سن 2013 اگست 24 کو، اور اسی حساب سے سن 2014 جنوری 13 کو UIRC یونیورسل اسلامک ریسرچ سینٹر کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری جناب برادر شفیع اور برادر سراج الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کی رحم سے ہم گزشتہ سال یعنی 2014 میں 27 اور 28 کو 2 دن کا اجلاس IRC اسلامک ریسرچ سینٹر اورنگ آباد کے پریزیڈنٹ جناب ایڈوکیٹ فائز صاحب کو بھی جو ہے ہمارے منچ پر دعوت دے چکے ہیں، اور تمام علماء دین ہم سے دینی معلومات کو جو ہے بانٹتے ہوئے آگے بڑھے. اسی حساب سے اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر قائم شدہ جو صرف اور صرف نوجوان لڑکوں کے ذریعے سے چلتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر اس کا رہبر ہے اور مددگار ہے. تو ہم آج ہمارے مہمان خصوصی جناب شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کو بھی جو ہے چندول کے اندر دیکھتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور کچھ بھی نہیں. خصوصاً ہم قرآن کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے اوپر کام کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب ایک جٹ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ قرآن کی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہے بلغوا انی ولو آیا، پھیلا دو اگرچہ کہ تم ایک بھی اللہ کے رسول کی بات کو جانتے ہو. یہ 2 بنیادی ہماری موٹو ہے، ہمارا ایجنڈا ہے، جس کے بنیاد کے اوپر ہم کام کرتے آ رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ہمارے گاؤں کے جو بھی بڑے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ہر کوئی بھی جو ہے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے چلے. اسی کے ساتھ میں اس مختصراً تعارف لائبریری کا ختم کرتے ہوئے آج کے مہمان خصوصی پیس ٹی وی اردو کے مقرر کا تعارف تو میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آیا ہوا ہر فرد مولانا شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کو بخوبی جانتا ہے، اور آپ کے تقریروں کے ذریعے سے ہم میں کئی سارے حضرات اپنی اصلاح کر چکے ہیں. میں مولانا شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے عنوان اصلاح معاشرہ کے اوپر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی 4 آیتیں 10، 11، 12 اور 13 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. اللہ رب العالمین کا بھی انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ دھوپ کے باوجود یہاں جمع ہیں، اپنا وقت نکالا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین. اور قیامت کی جو گرمی ہے، جو دھوپ ہے، اللہ اس میں آسانی پیدا کر دے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. سامنے کرام، اپنا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح کا معنی ہے مرمت کرنا، درست کرنا، صحیح کرنا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. ہم اور آپ اگر بائک چلا رہے ہوں یا گاڑی چلا رہے ہوں تو ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا، ہوا اس کی نکل گئی، تو ہم اور آپ کہاں جاتے ہیں؟ مستری کے پاس جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں جہاں پنکچر بنانے والا ہو. تو یہاں ہم کو چلنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. پھر وہاں پہنچتے ہیں تو پنکچر بنانے والا ٹائر کو کھولتا ہے. پھر اس کے بعد اس پہیے کو، ربڑ کے اس حصے کو ذرا پانی میں ڈبا کے دیکھتا ہے کہ بھئی آخر سوراخ کہاں ہے. سوراخ مل جاتا ہے اس کو. دیکھیے، دیکھتا ہے پانی میں، سوراخ مل جاتا ہے. پھر وہاں پر وہ رگڑتا ہے اور رگڑنے کے بعد چپی بیٹھا دیتا ہے. اس کے بعد ہوا دے دیتا ہے اور ہم اپنے منزل کی طرف چلے جاتے ہیں. اصلاح. اسی طرح سماج کے اندر گاہے بگاہے بگاڑ ہے اور اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان پروگراموں کے ذریعے چپی لگانے کا کام کیا جا رہا ہے. یعنی یہ پروگرام کر کے ذرا سا لوگوں کو جگایا جا رہا ہے اور اس پھٹی ہوئی جگہ پہ اس کو ذرا چپکا دیا جا رہا ہے. لوگوں کو ذرا دین یاد دلایا جا رہا ہے. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے. جن لوگوں نے یہ مجلس سجانے میں اپنا پیسہ لگایا، اللہ ان کے مال میں برکت دے. جن لوگوں نے نہیں لگایا، اللہ ان لوگوں کو لگانے کی توفیق دے، آمین. تو اصلاح کا معنی یہ ہے. معاشرہ. معاشرہ کا معنی سماج، سوسائٹی. ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں اس کو سماج کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، پائے جاتے ہیں. سماج کے لیے فکر کرنا، سماج کے لیے کوشش کرنا، معاشرے کی درستگی کے لیے نیک کام کرنا، آگے بڑھنا، یہ نبیوں والا مشن ہے. ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں نا بھائی جس کا گھر چو رہا ہے اپنا وہ چھائے گا، ہم کو کیا لینا دینا. جی نہیں، سماج کی فکر کے لیے جو بھی اٹھا ہے وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے، معمولی کام نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دیتا بھی نہیں ہے. آپ جائیے لوگوں کے پاس،
بھائی صاحب مسجد کے لیے چندہ دیجئے، مدرسے کے لیے چندہ دیجئے، دینی کام کے لیے چندہ دیجئے، تو آپ کو مار کے بھگا دے گا، گالی بات دے گا، اوپر سے سنا بھی دے گا، ارے تم مولویوں کا کام یہی ہے۔ وہی شادی بیاہ میں کروڑوں کا خرچ کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں ولیمے میں، عقیقے میں فلمی ہیروئن کو بلاتے ہیں اور نچواتے ہیں، چھکوں کو بلاتے ہیں اور نچواتے ہیں اور اپنی دولت لٹاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ تو اللہ حرام کام کرنے والے کو حرام کام ہی میں قبول کرتا، جا بھیجا ڈال۔ جو حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اللہ نیکی کے کاموں انہی کے پیسے کو لیتا ہے، ہر ایک کو نہیں لیتا، ہر ایک کے پیسے کو قبول کرتا بھی نہیں، ہر ایک کو توفیق بھی نہیں دیتا۔ بھلا بتائیے کتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے۔ اور جن کو یہ ہے ایک بنگلہ اور ہو جائے، ایک گاڑی اور ہو جائے، ایک بینک بیلنس اور ہو جائے، ایک دکان اور ہو جائے، ختم، اسی چکر میں لگا ہوا۔ ایک پہاڑ ملا سونے کا، بولتا دوسرا ملے، دوسرا مل گیا ہوا، ایک تیسرا مل جائے اس کے بعد۔ کب جاتے ہیں بھائی حج کرنے، عمرہ کرنے؟ میں سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، کب جاتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ نہیں ابھی مولوی صاحب آپ کہاں کو بتا رہے ہیں بھائی؟ کون بتائیں گے کب جاتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے؟ جب ہم اور آپ دنیا سے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو جاتی ہے، 100 چوہے کھا کر، سمجھ گیا نا مانا؟ اس کا بھی مار لیا، اس کا بھی مار لیا، اس کا بھی مار لیا، اب ذرا دکھانا ہے نا، تو حج کر کے آ گیا، پورا پاپ دھل گیا، ختم، مسجد کے متولی بن گئے، مدرسے کے محتمم بن گئے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اب پہلے جو غلط کام کرتے تھے اب وہ اجلے کرتے میں آ گئے، بڑا مسئلہ ہے، اصلاح ضروری ہو، بڑا مشن ہے یہ، بڑا کام ہے یہ، فکر کرنا نبیوں کی فکر ہے یہ، قابل مبارک بات ہے وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا بیان کروں، بات کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں؟ اپنے سماج میں نیکیاں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ مولوی صاحب صرف ون سائڈ بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ نیکی کرنے والے بھی ہیں، لیکن نیکیاں کرنے والے لوگ کم ہیں، برائیاں کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ کسی طریقے سے ہمارا سماج اچھا سماج بن جائے، مثالی بن جائے، صحابہ کا دور آ جائے، تو ہم سب کو فکر کرنی ہوگی۔ اب یہ نہیں جو ہے وہی فکر کرے نا، سب کو مل کے فکر کرنا۔ جس طریقے کی فکر صحابہ کرام کی تھی، سب مل کر فکر کرتے تھے، تو ان کا سماج مثالی تھا، وہ دنیا پر حکومت کرنے والے تھے، تعداد میں کم تھے لیکن دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ آج ہماری تعداد زیادہ ہے لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ کہنے کو تو اقوام متحدہ کے اندر مسلمانوں کے 50-60 سے بھی زیادہ ممالک ہیں، لیکن ہم سے کوئی ووٹ مانگتا ہی نہیں، مسلمانوں کو کوئی گھاس ڈالتا ہی نہیں۔ اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ دے گا، ورنہ نہیں دے سکتا۔ بات کہاں سے شروع کروں؟ میں 3 ٹاپک کو بات کرنے والا ہوں۔ اپنی تقریر کو میں نے 3 حصے میں بانٹ دیا۔ ہمارے یہاں اعتقادی بگاڑ ہے، نمبر 2 ہمارے یہاں عملی بگاڑ ہے، نمبر 3 ہمارے یہاں اخلاقی بگاڑ ہے۔ ہمارے یہاں اعتقادی بگاڑ ہے، مطلب توحید میں بھی چور دروازہ کھول رہے ہیں۔ توحید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں میں اپنے مولانا سے پوچھتا ہوں، نبیوں کے امام نے فرما دیا تو نبیوں کے امام کی بات مولوی صاحب تولیں گے؟ افسوس کی بات ہے۔ نہیں، وہ آپ کے لیے، یہ ہمارے لیے۔ ایسا اس میں حدیث میں لکھا ہوا کیا کہ یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے، ان کے لیے؟ کوئی مائی کرال بتا دے، کوئی مائی کلال بتا دے کہ حدیث میں لکھ کے آیا یہ اس پر وہ عمل کرے گا، اس پر وہ عمل کرے گا، اس پر وہ عمل کرے گا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، تو سب حدیث پر عمل کرنا، بھیا جتنی طاقت ہے اتنا تو کرنا پڑے گا نا، کوشش تو کرنی پڑے گی۔ شیطان ہم لوگوں کو کہاں پھنسا کے رکھے ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ فرض چیز کو چھوڑتے جا رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، اب دیکھیے مثال دے رہا ہوں ایک۔ اچھا تو بغیر ٹوپی کے نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی، یہ سوال ہے۔
نماز ہوگی نہیں ہوگی اس پر جھگڑا، اس پر مناظرہ، اس پر گالی بات، برا بھلا۔ اب میں سوال کرتا ہوں اس کے اوپر، بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوگی تو کیا بغیر داڑھی کے نماز ہو جائے گی؟ میرا سوال ہے یہ۔ جب بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوگی تو کیا بغیر داڑھی کے نماز ہو جائے گی؟ ہم اور آپ یہی پھنسے ہوئے ہیں، پوری انرجی اسی میں ختم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان پر کہاں محنت ہو رہی ہے بھائی، ان کو پکڑ کے لاؤ، نمازی بناؤ بھائی۔ اپنے سماج میں پینے والوں کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، شراب پینے والے، ادھر ادھر حرام کھانے والے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک ہی مشن ہے ان کا، مال آنا چاہیے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، بس میں مالدار بن جاؤں، ختم، اور کچھ نہیں۔ جب مال والا رہوں گا تو لوگ سلامی ماریں گے، السلام علیکم شیخ صاحب، بھیا السلام علیکم، انکل السلام علیکم، پیسے کو سلام کر رہا ہے، جا تیرا سلام پیسے کو پہنچا دوں گا۔ واہ بھائی واہ، بگاڑ۔ اچھا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، معمولی ہے یہ تو، کیا ہے اس میں؟ ارے کیا ہے، نمازی تو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا روزہ رکھنا تھا، ضروری تھوڑے نا ہے۔ لوگوں کے دیکھیے رجحانات، زکات ادا کرنا مال کی، ہم خود ہی محتاج ہیں تو کیا ادھر ادھر کریں، صدقہ و خیرات بھیا ہم کو خود ہی مل جاتا تو، فرض چیزوں میں صرف۔ اب یہاں پر میں ایک جوک سناؤں گا اور جوک کے اندر بھی سبق ہے، صرف لفظ صرف پر۔ ایک چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا، چودھری صاحب پیسے والے تھے، تو چودھری صاحب کے بچوں کو تسلی نہیں ہوئی کہ میرے ابا دنیا سے چلے گئے نا، ڈاکٹر کو بلا لیا، روح نکل گئی ہے لیکن پھر بھی اپنے پیسے کے بلبوتے لے کے جاتے، ٹھیک ہے بھائی، لے کے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہا، غور سے سنیے گا، پورا جسم صحیح ہے صرف جان نکل گئی ہے۔ پورا جسم صحیح ہے نا بھائی، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، سب کچھ ہے، صرف جان نکل گئی ہے۔ تو ہم اور آپ غلط کام کر رہے ہیں اور لفظ صرف لگا لگا کر، صرف میں تو یہی چھوٹا سا گناہ کر رہا ہوں، ارے بھائی ذرے ذرے سے پہاڑ بن جائے، قطرہ قطرہ سمندر بن جائے، گناہ چھوٹے چھوٹے جمع ہو کر بڑے گناہ بن جائے، اس لیے معمولی مت سمجھیے گا صرف ایسا کر رہا ہوں نا۔ ہمارے یہاں بگاڑ ہے، اعتقادی بگاڑ۔ اب ذرا میں ترکیب کے ساتھ آتا ہوں۔ بیمار کرنے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، بگڑی بگاڑنے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، پریشانی سے نکالنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، اولاد نہ دینے والا اللہ، بانجھ بنانے والا اللہ، کاروبار ٹھپ کرنے والا اللہ، کاروبار کو اٹھانے والا اللہ، گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ، پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، مشکلوں کو سننے والا اللہ، سب کی فریاد سننے والا اللہ۔ لیکن یہاں بھی لوگ چور دروازہ کھول لیتے۔ ایک آیت میں پڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ اب یہ کر رہا ہوں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ کتنا اچھا لگا سننے میں؟ بھی والا ترجمہ صحیح ہے یا ہی والا ترجمہ صحیح ہے؟ کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ ہی والا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو مجھ کو کیسا لگے گا؟ یا کسی دن موڈ میں آ کر وہ یہ کہہ دے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو مجھ کو کیسا لگے گا؟ دونوں چیز سامنے ہے، مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ جس دن کہا میں آپ ہی کی بیوی ہوں، اس دن کچھ نہ کچھ تو خرید کے لانا ہی پڑے گا کہ فلانے کی امی کو کب سے مجھ پر اتنا زیادہ پیار ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اور جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اس دن کیا ہوگا بیچاری کے ساتھ؟
روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، نمک زیادہ ہو گیا دال میں کوئی حرج کی بات نہیں، کم ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اس بیچاری کا وہ دن آخری دن ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیے، اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے، پورا نظام وہ اکیلے چلا رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ فلاں جگہ جانے سے بیماری سے شفا مل جاتی، فلاں جگہ اولاد مل جاتا، بیٹا مل جاتا، بیٹی مل جاتی، کاروبار صحیح ہو جاتا، تب تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں چور دروازہ کھولنا اور بھی والا ترجمہ استعمال کرنا ہے، یعنی اللہ بھی صحیح کرتا، نعوذ باللہ، اللہ بھی دیتا نہیں، تو یہاں چور دروازہ کھلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 80، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے۔ مولوی صاحب آپ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعمال کرو، بیماری ہے علاج کے لیے جاؤ، دوا لو، اتنا تو کوشش کرنی ہی پڑے گی۔ بھائی اس دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ صحیح دوا لکھنے کی توفیق کس نے دی؟ ڈاکٹر کو، اللہ نے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا فلانے ڈاکٹر صاحب نے ہم کو صحیح کر دیا، نہیں، فلانے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہم اور آپ بولتے ہیں نہیں میں یہ دوا پیتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہوں، نہیں، اس دوا میں اچھا کرنے کی تاثیر اللہ پیدا کر رہا ہے۔ یہ ہے توحید کو مضبوط کرنا، ہمیشہ چاہے جو بھی ہو جائے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایوب علیہ السلام ہے، وہ 18 سال سے بیمار ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، 18 سال سے بیمار۔ ہم اور آپ 18 گھنٹے بیمار نہیں، 18 دن بیمار نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ میرے گھر میں اللہ نے ٹک لگوا دیا، سب لوگ بیمار، باری باری سے بیمار۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، کوئی چور دروازہ نہیں کھولا، بھی والے ترجمے پر نہیں گئے، ہی والے ترجمے پر رہے۔ توحید کو مضبوط کرنا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83-84 پڑھیے۔ اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کیجئے گا تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہے اللہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے بندہ جب ان سے ڈائریکٹ مانگے۔ اب آپ ہی بتائیے، جب ڈائریکٹ کوئی چیز مل رہی ہو تو انڈائریکٹ جائیے گا؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم صاحب آپ کا فون نمبر لے لے اور ڈائریکٹ آپ کو فون کرے کہ بھائی مجھ سے ملنے کے لیے دلی چلے آئیے، تو کیا آپ بولیے گا نہیں میں اپنے وہاں کے ایم ایل اے اور ایم پی کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا؟ بھیا جب وہ خود ہی بلا ہے اور میرا نمبر ان کے پاس ہے تو میں خود جاؤں گا نا بھائی، پہنچوں گا، اور وہ پہچانتے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ نہیں، ایم پی اور ایم ایل اے سب کو لے کے جاتا ہوں، وہاں کسی کو بتائیں گے نہیں، چپ کے جا کے مل کے چلے آئیں گے، ہو سکتا ہے کچھ بڑا انعام دینے والے ہیں وہ۔ اور جہاں ڈائریکٹ کام ہو رہا ہو وہاں انڈائریکٹ لگا دینا بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو، اس لیے بچ کے رہنا پڑے گا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ اکبر، پکارا تو کس کو پکارا؟ پکارا تو کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور 88 پڑھیے۔ میرے رب تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اللہ اکبر، اندھیروں میں پکارا، نادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا۔ اللہ کو یاد کیجئے اندھیرے میں، اللہ سنتا ہے۔ تو بولتے ہیں ہاں میں تو بڑا گناہگار ہوں، اللہ میری کہاں سنے گا؟ اللہ گناہگاروں کی زیادہ سنتا ہے، نیک لوگوں کی تو سنتا ہی ہے، گناہگاروں کی زیادہ سنتا ہے،
اور اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنا گناہ چھوڑ کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بڑی خوشی ملتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا بھائی ہم تو بڑے گناہ گار لوگ، اللہ ہماری کہاں سنے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم لوگ ابلیس سے بھی زیادہ گناہ گار ہیں کا؟ ابلیس تو اللہ کا بڑا نافرمان تھا، ابلیس نے اللہ سے دعا مانگی، کہا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 36 37 38 پڑھیے، مہلت دے دے قیامت تک میں لوگوں کو بھٹکاتا رہوں، تو اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے۔ اب یہاں رکیے، ابلیس جو شیطانوں کا شیطان ہے اس نے کہا میرے رب، یعنی ابلیس کو بھی معلوم ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا پڑے گا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے نزدیک آدم بہت پیارے ہیں محبوب ہیں، کم سے کم میں ان کو آپ کے دربار میں لے کے آیا ہوں اور مجھے آپ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، نہیں، ابلیس نے کہا میرے رب قیامت تک کے لیے تو مہلت دے، ڈائریکٹ مانگی اللہ سے، تو اللہ نے کہا جا مہلت، یعنی ابلیس کو بھی معلوم ہے دینے والا اللہ ہی ہے اور اس کے یہاں کسی کو لگانا نہیں پڑتا، وہی تو ایک دربار ایسا کھلا ہوا جہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے، کوئی سہارا باقی نہ بچے، آخری سہارا ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دے دیا ہے چند دن اور رہیں گے یہ، اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، کتنے لوگ ہیں دعاؤں کے سہارے وہ لوگ زندہ ہیں بغیر دوا کھائے ہوئے، بغیر دوا کھائے ہوئے دعاؤں کے سہارے زندہ ہے، اور اللہ نے ان کو کئی سال کی اور زندگی دے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کو پکڑنا ضروری ہے، اس طریقے سے پکڑ رہنا، توحید کو مضبوط کرنا، چور دروازہ نہیں کھولنا۔ اپنے یہاں بگاڑ ہے سنت کا بگاڑ، جہاں سنت کا نام آ جائے تو دو چار سنت ہم کو اچھی طریقے سے یاد ہے، ماشاء اللہ مسواک کی سنت، سبحان اللہ الحمدللہ، بھئی ہے فضیلت ہے، سنت نماز کی اہمیت، سبحان اللہ الحمدللہ فضیلت تو ہے، بہت ساری چیزیں سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا، سنت، اپنے کام کا رہا تو لے لیا اور اپنے مائنڈ کے خلاف ہوا تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے بھائی ہر چیز۔ ہاں کچھ لوگ ہیں بولتے اللہ کا قانون، نعوذ باللہ ایسا خیال ہے ان کا، مسجد کے اندر رہے تو ٹوٹل پابندی، اور بازار میں گئے تو کس کا قانون چلے گا بھائی؟ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، مولوی صاحب اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اخلاقی بگاڑ۔ ابھی ہم ترتیب وار آ رہے ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ عقیدے کے اندر خرابی، اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کوئی گلے میں گھنٹی لٹکا کے گھوم رہا ہے، بھائی گھنٹی کائے لٹکائے ہوئے ہیں؟ کوئی دھاگا لگا کے گھوم رہا، کوئی ہاتھ میں دھاگا باندھ رہا، کوئی لوہے کی چین باندھ رہا پیر میں، بھائی ماں کے پیٹ سے ویسے نکلے تھے بھائی، کچھ تھا ہی نہیں، کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ دھاگے پر آ کے ٹک گئے، دھاگے میں بھروسہ کر لیا، اللہ اکبر، اتنا بڑا مضبوط سہارا اللہ کا چھوڑ کر ہم دھاگے کے اوپر آ کے ٹک گئے۔ بہت سارے لوگ آتے جو دھاگے والے سے بات چیت ہوتی، پھر اس کے بعد وہ اپنا دھاگا نکالا، نہیں مولوی صاحب بعد میں جا کے کاٹ لوں گا، ارے بھیا اب اللہ کا اتنا مضبوط سہارا دے دیا، دوسرے کا سہارا چھوڑنا بھائی۔ تو اس کے اندر لکھ کے کبھی کبھی دیکھتے تو ایسا چونا لگایا ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اس کا عقیدہ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کو کھولنا نہیں چاہ رہا ہے، کبھی کبھی کھول کے دیکھتا ہے تو مضبوط توحید والا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک اللہ کا سہارا مل جائے، دنیا تمام سہارے ٹوٹ جائیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک سہارا ملنا ضروری۔ بگاڑ، لوگ کہاں جاتے ہیں؟ بگاڑ کس طریقے سے؟ بابا ارے ہاتھ تو دیکھو، کچھ تو کر دو، میری قسمت کب چمکے گی؟ ارے میری قسمت میں مالدار ہونا لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اب دیکھا، ارے بھائی بڑے مہان ہو، آپ کی کنڈلی تو مل رہی ہے، اس مہینے میں دکان کیجئے گا تو زیادہ صحیح ہے، اچھا نہیں اس مہینے میں مت کیجئے کیونکہ آپ کا ستارہ، اچھا شادی کی بات، کنڈلی، وہ ستارے کا بھی مسئلہ چل رہا، واہ بھائی واہ، ستارے کے اوپر آ گئے، لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے لگے، چھوڑ دیا اللہ کا سہارا۔ کیوں ایسا؟ کچھ مائیں ایسی بھی ہیں
کہ کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں, کچھ بھائی ایسے بھی ہیں. کیسے؟ بابا کچھ تو کرو, یہ فلانی جو ہے اس سے ہم کو نکاح کرنا, وہ آ ہی نہیں رہی ہے, اتنی محنت کر رہا ہوں, کتنا لگے گا؟ کسی طریقے سے گھمانے والا کچھ دے دیجئے نا, گھمانے والا, تاکہ اس کا موڈ میری طرف گھوم جائے. کتنے والا لکھوں؟ اتنے والا لگے گا, گھوم جائے گا. واہ بھائی واہ, ایسا چونا لگا رہا ہے اور ہم بھی چونا لگوا رہے ہیں. کچھ بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ میرا شوہر میری طرف دھیان نہیں دے رہا ہے. پہنچ گئی, ارے بابا کچھ تو کرو, بہت کچھ ہو رہا ہے. اب تو ہمارے جو ہے دیکھتے ہی نہیں ہماری طرف, بس اپنی امی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کچھ لکھا کے لیا ہے, بیچاری کی کہیں کہیں عزت بھی چلی جاتی ہے کچھ بہنوں کی. سب کچھ داؤ پر لگا دیا. جب اللہ کا سہارا چھوڑ دیا, شک میں آ گئے تو سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے. عزت و آبرو بھی ختم, پیسہ بھی گیا, سب کچھ گیا. لا کے چائے کے اندر یا دودھ کے اندر پلا دیا اپنے شوہر کو. واہ بھائی واہ, اب تو صرف بیوی کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے. وہ کچن میں جا رہی تو اس کے پیچھے جا رہا ہے, وہ باہر نکل رہی مارکیٹ میں جا رہی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. ایک دم سائے کی طرح پیچھے لگا ہوا ہے. واہ واہ بھائی واہ, لے دیکھ کے بس ایک ہی ہے, بیوی جہاں نچا رہی ہے وہ ناچ رہا ہے. ایسا بھی پھر ماں کو یہ لگتا ہے, اوہو میرا بیٹا تو اب ذرا چھنا سا جا رہا, پہلے امی 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 کرتا تھا, اب تو یہ سب ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی پہنچ جاتی ہے, ارے بابا کچھ تو کرو, ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا, یہ ہے وہ ہے, دس ہے ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے کرتا ہوں. جادو ٹونا ٹوٹکا مٹکا لگایا, کوشش کیا, کچھ پڑھ کے دیا یا کچھ ادھر ادھر لکیر کھینچ دی, ادھر ادھر یقین بیٹھ گیا, ختم. پلا دیا اپنے بیٹے کو. اب دونوں کا ٹکرا رہا, ادھر بیوی کا ٹکرا رہا, ادھر ماں کا ٹکرا رہا, بیچ میں آدمی پس رہا ہے. ادھر کا بھی جادو کام کر رہا ہے, ادھر کا بھی کر رہا ہے, یا پھر اپنا دماغ گھوم رہا ہے, وہی ہوگا. جب دونوں کا ٹکراتا ہے تو ٹکرانے میں اب کیا معلوم کس کا جیت جائے گا, اور جس کا جیت جائے گا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اگر نہیں جیتے گا تو دونوں کا مل کے آدمی پھر پاگل ہو جائے گا. اب یہی چاہتی ہے بیوی کہ وہ آدمی پاگل ہو جائے, ماں یہی چاہتی ہے کہ بیٹا پاگل ہو جائے, اس لیے وہ کام کرانا نہیں. مسائل ہیں, ابھی میں ترتیب سے بات کر رہا ہوں. عقیدے کا بگاڑ, چھوٹی چھوٹی چیز. اب یہاں سے نکلے, پیر میں ٹھوکر لگ گئی, کوئی پتھر اتر آ گیا, بھیا آج کا جترا خراب ہے بھائی, آج کا سفر صحیح نہیں, لوٹ جاؤ, لوٹ جاؤ, لوٹ کے چلے جاؤ, ختم. صبح صبح بھکاری کوئی مل گیا, اللہ کے نام پہ دے دینا بھائی, اللہ کے نام. ارے یار صبح صبح مل گیا, اب تو دن بھر مانگنے والے ملتے رہیں گے, میری جیب ویسے پہلے سے ڈھیلی اور لمبی ہو جائے گی. اب یہ دن مانگ ہی رہا ہے. دکان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, دودھ کی دکان چلا رہے ہیں, کچھ 1000 کے نوٹ پہلے گاہک کے طور پر ہم نے دکھا دیا, یہ 1000 کا چھٹ. ارے یار چھٹا لے کے آنا چاہیے نا, یہ کیا 1000 کی اور 500 کی دکھا رہے ہو, بونی کرنے کا ٹائم ہے. پہلے گاہک آپ ہے اور 1000 کے نوٹ دکھا دیا, وہ دن بھر تو ایسے ہی گاہک ملا کریں گے. جبکہ اس کو خوش ہونا چاہیے, سبحان اللہ پہلی نوٹ 1000 کی نکلی, آخر تک بھی 1000 کی آتی رہی, اللہ دلا دے. لیکن اس کو وہ غلط طریقے سے لے رہا ہے. فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت بڑا پیارا ہے, اب وہ یہاں بحث کر رہا ہے. اگر کسی گاہک نے بحث کر لیا, اب کیوں نہیں دیجیے گا, دس ہے بھیا, آج تو دن بھر ایسے ہی گاہک ملا کریں گے, عقیدہ کر لیا اس نے. کچھ لوگ ہیں, اگر آپ کو دیکھیں کہ ٹوپی والا آ گیا تو بات کرنے کا بھی انداز, ملا جی دیکھیے نا, مولوی صاحب دیکھیے نا, جناب جی ارے آپ کے ساتھ آئے اس لیے اتنے میں کم میں دے رہا ہوں, اور یہ نہیں معلوم کہ ٹوپی والے کو اور وہ ٹوپی پہنا رہا ہے. ٹوپی والے دوسرے کو پہناتے اور یہ ٹوپی والے ہی کو ٹوپی پہنا رہا ہے, اور پیارے انداز میں پہنا رہا ہے ٹوپی. کیونکہ ٹوپی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ انہی کو پہنایا کرو, رنگ برنگ کی ٹوپی پہنیں گے. پیارے انداز سے اینٹتے رہتا ہے, کوشش کرتا ہے, لگا ہوا ہے کسی طریقے سے کما رہا ہے. بگاڑ دیکھیے عقیدے کا, ٹھوکر لگ گیا. کالی بلی نظر آ گئی, کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا, ختم بھائی, آج کا سفر سہانا نہیں رہا. اور اگر گھر پہ آ کے الو نے بولنا شروع کر دیا, کسی نہ کسی کی وکٹ گرنے والی ہے. الو جو بول رہا ہے, وکٹ گر جائے گی, کوئی نہ کوئی مر جائے گا. مسائل یعنی لوگوں کا عقیدہ دیکھ کے کس طریقے سے ہے, بگڑتا جا رہا ہے. یہ لگتا ہے چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہے,
بڑے مسائل پیدا کر دینے والے بھائی بگاڑنے والا اللہ، صحیح کرنے والا اللہ. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. توحید مضبوط ہونا ضروری ہے. کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بگاڑ سکے. ارے بھائی سب لوگ میرے مخالف ہیں، ارے رہنے دیجئے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ آپ کے ساتھ ہے نا بھائی. سب لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں، اللہ آپ کا ساتھ نہ دے تو کیا ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کا ساتھ ضروری ہے. اللہ جب تک چاہے گا سلسلہ چلتا رہے گا. جس دن وہ چاہے گا اس کا ختم ہو جائے تو ہو جائے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں فلانا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ چلانا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہاں یہاں پر بھی مجھ کو ایک جوک یاد آیا، لیکن جوک کے اندر بھی بہت سبق ہے. یوں ہی مولوی صاحب نہیں سناتے ہیں. ایک آدمی تھا، ایک آدمی سے بہت جلتا تھا. اپنے سماج میں بھی کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے. کسی کی دولت، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، اسٹیٹس، بہت آگے نکل رہا ہے. ارے کل کیا تھا؟ کچھ تو تھا ہی نہیں اس کے پاس اور آج اتنا آگے بڑھ گیا. ایک آدمی تھا، ایک آدمی سے بہت جلتا تھا. تو اللہ نے کہا دیکھ بھائی، تو جو مانگ میں تجھ کو دوں گا اور تو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا. تو جو مانگ تجھ کو دوں گا اور تو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا. اب یہ آدمی پریشان ہو گیا، کیونکہ جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے گا، لیکن جس سے وہ جل رہا ہے اللہ اس کو ڈبل دے دے گا، دگنا دے دے گا. تو مانگے تو کیا مانگے؟ کوئی بھی ایک گاڑی مانگتا ہے تو سامنے والے کو 2 گاڑی مل جائے گی. 3 مانگتا ہے تو سامنے والے کو 4 میں 3 دونا 6 ڈبل مل جائے گی. مانگے تو کیا مانگے؟ اس لیے وہ مانگتا اے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے. نہیں سمجھے؟ اے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے، تاکہ سامنے والے کی اللہ دونوں آنکھ پھوڑ دے. ایسے بھی یہ جلنے والے، یعنی میری ایک پھوڑ تاکہ سامنے والے کی دونوں پھوڑ جائے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ فلانے کو دیا، تیرے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ خزانہ اتنا تیرا بھرا ہوا ہے کہ پہلے انسان، جنات، جو بھی ہے، چرند پرند، سب سے لے کر آخری تک سب کی خواہش تو پوری کر ڈال. تیرے خزانے سے اتنا خالی ہوگا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے. تو اگر دینے پر آ جائے تو چھپڑ پھاڑ کر کے دے دے، اور اگر لینے پر آ جائے تو مکھی چوسنے پر مجبور کر دے. کیا چیز کی کمی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ چلا رہا ہے. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا. کچھ لوگ غریب لوگ اللہ سے بڑے ناراض ہیں. ہاں اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت نہیں دی. فلانے سے اللہ خوش ہے اس لیے اللہ نے ان کو دولت دے دی. اپنے سماج کا ایک بگاڑ یہ بھی ہے. نہیں بھائی، کیا اللہ تعالیٰ قارون سے خوش تھا؟ قارون کو اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہے. طاقتور قسم کے لوگ خزانے کی چابیاں، کنجیاں کی اٹھایا کرتے تھے. کتنا بڑا خزانہ رہا ہوگا. لوگ خواہش کرتے کم سے کم آدھا تو ہم کو مل گیا ہوتا. اوہو اتنا زیادہ اللہ نے ان کو دے دیا. لیکن جب اللہ نے پکڑا تو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور وہ زمین میں قیامت تک دھستا رہے گا. سزا. غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. وہاں غریب لوگ یہ نہیں کہیں گے اللہ کا ہے تو جلدی بھیج رہا ہے، 500 سال کے بعد بھیج مالداروں کے ساتھ، نہ وہ جلدی چلے جائیں گے. تو یہاں اللہ نے اگر کچھ نظام بنایا ہے جو اس کا نظام ہے اس پر راضی رہنا بہت ضروری ہے بھائی. تو اپنے سماج کا یہ بھی مسئلہ ہے. اب آئیے چلتے ہیں اپنے یہاں عملی بگاڑ کی طرف. جو عملی بگاڑ نظر آ رہا ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی طرف آ نہیں رہے. دلیل کیا ہے ان کی؟ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، مجھ کو بھی معاف کر دے گا، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا؟ اچھا مولوی صاحب آئندہ جمعہ سے میں نمازی ہو گیا، کم سے کم 1 ہفتے کی مہلت تو دے دیجئے. کچھ لوگوں کو مسجد میں بلائیے آپ کہ بھائی پروگرام میں آئیے، میں ناپاک ہوں میں نہیں آ سکتا. کچھ مسلمان سے کہیں کہیں آپ یہ سنیں گے تو یہ مسجد میں آئیے پروگرام، میں ناپاک ہوں. مسلمان کہیں ناپاک ہوتا ہے کیا؟ مسجد میں نہیں آ رہا، بولا نا میں ناپاک ہوں. اس کا مطلب یہ کہ بغیر پانی کے وہ پیشاب کر رہا ہے. واہ بھائی واہ، کوئی اہمیت نہیں. کیوں ایسا مسئلہ بھائی؟ کیوں دوری ہوتی جا رہی ہے نماز سے؟ جبکہ کیا ہے، ملتا ہے کیا؟ نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ
ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے، سر کو جھکا کے دیکھ، ارے جھکا کے تو دیکھ۔ ماں بہنوں کے لیے بھی ہے بڑا پیغام۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں نماز ہی نہیں پڑھتی، کیوں؟ جبکہ بہنوں کے لیے جنت میں جانا اور آسان ہے، ان کو صرف 4 کام کرنا ہے، 5 انگلی گھی میں اور منہ کڑھائی میں، بڑا فائدہ ہے ان کا۔ ایک حدیث مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر ایک حدیث آئی ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئتی۔ اللہ اکبر۔ میں شوہر کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں جانتا جیسا کہ بیوی کے بارے میں۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، صرف 5 وقت کی نماز، باقی اور نمازوں کے لیے بھارا نہیں گیا، 5 وقت کی نماز۔ وہ صامت شهرها، رمضان کے روزے رکھ لے، وہ حفظت فرجہ، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، بڑا کام ہے۔ وہ اطاعت زوجہ، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جائز چیز میں بات مانے۔ 4 کام کرنا ہے۔ ان کو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی گیا، یعنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کہا جاتا نا کہ صرف مردوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، نہیں، عورتوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھل گئے، صرف 4 کام کرنا ہے ان کو۔ 5 وقت نماز، رمضان کے روزے، شرمگاہ کی حفاظت، شوہر کی اطاعت جائز چیز میں، بس۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام۔ نماز ہم اور آپ اس سے دور ہیں۔ جب مر کے چلے جائیں گے، نماز کس لیے نہیں پڑھ رہے؟ اولاد کے لیے۔ وہ کیسا کمانا ہے مولوی صاحب، نماز کے لیے وقت کہاں ملتا، بال بچوں کے لیے کمانا پڑتا، نہیں کمائیں گے تو سب بھوکے مر جائیں گے، اس لیے میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہوں، پریشانی ہوتی ہے، اب ذرا من نہیں لگتا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ناپاک بھی رہتا ہوں، اور وغیرہ وغیرہ، بڑے مسائل، نیند بھی آتی ہے، اور فجر کا وقت تو مسئلہ جانتے ہی ہیں۔ اب کون جائے اٹھنے کے لیے، اور ذرا ٹھنڈی کا بھی موسم ہے، پھر کون جائے پہنچنے کے لیے، پھر وضو کے لیے بھی تو وہ گرم پانی، جو جتنا زیادہ تکلیف اٹھائے گا جنت میں اسی مقام پہ رہے گا۔ ایک نمازی کی شان قبر میں دیکھ لیجئے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3113۔ لوگ قبر میں چلے گئے، سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، اسی کے بارے میں کسی کو کوئی انکار نہیں، موت کے بارے میں کوئی انکار نہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کوئی انکار نہیں۔ اندر پہنچ گئے، کون سی چیز ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جانے والی ہے؟ اللہ اکبر، پہنچے وہاں، پہنچ گئے۔ نماز کھڑی ہو گئی سر کی طرف سے، جب وہ اندر آئے سزا دینے کے لیے، ماں کے بلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر، چلے۔ روزہ ادھر سے کھڑے ہو گئے، ماں کے بلی مدخل، دائیں طرف سے مت آؤ اندر، بائیں طرف سے زکات، ماں کے بلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر، پیر کی طرف سے صدقہ و خیرات، لوگوں کے ساتھ احسان، ماں کے بلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر۔ چاروں سمت پیک ہو گیا نا، یہاں پیک، یہاں پیک، یہاں پیک، یہاں پیک، تو سزا کدھر سے ملے گی؟ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا یہ کھلا رہے گا، اور جب یہ کھلا رہے گا تو اس کی طرف سے گھسیں گے اور سزا ملے گی۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سچا، اللہ تعالیٰ کی بات سچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، ہماری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر سر کو بچا کر کے رکھنا ہے تو نمازی ہو جائیے، ختم۔ نماز کی پابندی ہوگی نا انشاءاللہ۔ میرے صاحب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس میں یہ کہیں گے نہیں ہاتھ اٹھوانے کے لیے نا، کیونکہ ماشاءاللہ سب لوگ نمازی ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور تھوڑا بہت ذرا کوتاہی ہو رہی، اسی کو ذرا کریکشن کرنا، تو انشاءاللہ زور سے بول دیجیے تو یہ محنت وصول ہے انشاءاللہ۔ اس میں میں بھی شامل ہوں۔ ایسا مولوی صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے کہ بھائی نماز وقت پر ہوتی رہے، سب کے لیے دعا کرنا، لگے رہنا، یہ سب سے اہم چیز، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سکون ملتا ہے۔ گھبرائے ہوئے ہیں، ٹینشن میں، پریشان حال ہے، گھبراہٹ کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ وہ ہے نماز۔ آپ پہنچیے، وضو بنائیے، 5 وقت میں جب وضو بنا لیتے ہیں نا تو وہ فریش ہو جاتے ہیں۔ وضو بنایا، منہ پر پانی جو مارتے اور ہاتھ پر جو دھوتے ہیں ویسے ہی ہم فریش ہو جا رہے ہیں، اور جب رکوع میں جاتے اور سجدے میں جاتے تو خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہے،
دیکھیں ہم اس نیت سے نماز نہیں پڑھتے کہ بھائی ہمارا خون جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے پڑھتے. لیکن اس کے طبی بھی فائدے ہیں. جب سجدے میں جاتے تو خون پورا دماغ میں ہوگا، پھر کس طرح چل رہا ہے، بڑا فائدہ. کچھ لوگ ہیں روزے رکھتے جو مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. ہے کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ ہم لوگوں کا دیکھ کر. کیوں رکھتے ہیں؟ یہ مشین جو ہے نا اب 24 گھنٹہ چل رہی ہے. ذرا رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ ذرا آرام دیتے، صحت صحیح. وہ لوگ صحت کو اچھا بنانے کے لیے روزہ رکھتے. طبی فائدے، ڈاکٹری فائدہ ہے. اب ایک پنکھا چل رہا ہے، پنکھا جب چل رہا ہے تو 24 گھنٹہ اگر چلتا رہے گا تو پنکھا خراب ہو جائے گا. ضروری ہے کہ پنکھے کو ذرا بند کیا جائے. جب وہ بند ہو جائے گا تو پھر تو اسی طریقے سے 11 مہینے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، 11 مہینے، اور رمضان میں تو الحمدللہ اور اچھا کھاتے ہیں. تو رمضان میں وہ 12 گھنٹے کا جو مسئلہ ہے اس میں ذرا مشین کو آرام دیتے، اور اس کے بعد افطاری میں جس کو جو عمل ہے وہ عمل بھی ساتھ میں رکھتا ہے. 12 گھنٹے آپ رک سکتے ہیں بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے، تمباکو کھانے سے، تو کیا پوری لائف نہیں رک سکتے؟ آرام سے رک سکتے. لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہیں، کھجور ایک رکھا اور ساتھ میں سگریٹ کے اندر بھی مار کے رکھا. ایک کھجور اندر اور دوسرے ہاتھ سے سگریٹ بھی منہ کے اندر لے رہے، اندر ٹان رہے. بھائی 12 گھنٹہ آپ نے صبر کر لیا ہے. روزہ یہ رمضان کا مہینہ برائیوں کو چھوڑوانے کا سب سے بہترین مہینہ ہے. کس طرح ہے؟ بہت سارے کرتے ہیں ماشاءاللہ، کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے. بے عزتی کیسے؟ ایک مثال، امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، مسجد کے اندر آئے، پنکھا چالو ہے، لائٹ چالو ہے. امام صاحب یہ پنکھا کیوں چالو ہے؟ اچھا امام صاحب جواب دیں گے. بانی صاحب یہ پنکھا کیوں چالو ہے؟ متولی صاحب آ گئے نا، متولی صاحب آ گئے تو ڈر کے مارے امام صاحب کو بھی سیدھا سوئی کی طرح ہو جانے کا. کھڑے ہو کے بات کرو. اچھا آ گئے متولی صاحب آ گئے. ہم اور آپ اپنے نام کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ متولی. لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ کیوں سر نہیں ہلائیں گے؟ نہیں لکھتے آپ لوگ. لکھتے ہیں. متولی ہے یہ مسجد کے. دنیا کی سب سے بڑی ایک مسجد ہے. کون سی ہے وہ؟ کہاں کی مسجد ہے وہ؟ خانہ کعبہ. دوسری مسجد ہے مدینہ کی مسجد ہے نبی. دونوں کے آگے یہ مسجد کو جو دو چلا رہے ہیں ان کے آگے ایک جملہ لگا ہوا ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. کون سا جملہ ہے وہ؟ نہیں، ادھر سے جواب لینا چاہتے ہیں. دونوں مسجد کو چلا رہے ہیں ایک آدمی جن کے جو اپنے نام کے آگے لکھتا ہے فخر کے ساتھ. کون ہے؟ خادم الحرمین الشریفین. پہلے ملک عبداللہ تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کچھ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ ہم لوگوں کا دیکھ کر. کیوں رکھتے ہیں؟ یہ مشین جو ہے نا اب 24 گھنٹہ چل رہی ہے. ذرا رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ ذرا آرام دیتے، صحت صحیح. وہ لوگ صحت کو اچھا بنانے کے لیے روزہ رکھتے. طبی فائدے، ڈاکٹری فائدہ ہے. اب ایک پنکھا چل رہا ہے، پنکھا جب چل رہا ہے تو 24 گھنٹہ اگر چلتا رہے گا تو پنکھا خراب ہو جائے گا. ضروری ہے کہ پنکھے کو ذرا بند کیا جائے. جب وہ بند ہو جائے گا تو پھر تو اسی طریقے سے 11 مہینے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، 11 مہینے، اور رمضان میں تو الحمدللہ اور اچھا کھاتے ہیں. تو رمضان میں وہ 12 گھنٹے کا جو مسئلہ ہے اس میں ذرا مشین کو آرام دیتے، اور اس کے بعد افطاری میں جس کو جو عمل ہے وہ عمل بھی ساتھ میں رکھتا ہے. 12 گھنٹے آپ رک سکتے ہیں بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے، تمباکو کھانے سے، تو کیا پوری لائف نہیں رک سکتے؟ آرام سے رک سکتے. لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہیں، کھجور ایک رکھا اور ساتھ میں سگریٹ کے اندر بھی مار کے رکھا.
ایک کھجور اندر اور دوسرے ہاتھ سے سگریٹ بھی منہ کے اندر لے رہے ہیں, اندر ٹان رہے. بھائی 12 گھنٹہ آپ نے صبر کر لیا ہے. روزہ یہ رمضان کا مہینہ برائیوں کو چھوڑوانے کا سب سے بہترین مہینہ ہے. کس طرح ہے بہت سارے کرتے ہیں ماشاءاللہ, کر رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں. بے عزتی, بے عزتی کیسے؟ ایک مثال, امام صاحب ہیں, مولوی صاحب ہیں, مسجد کے اندر آئے, پنکھا چالو ہے, لائٹ چالو ہے. امام صاحب یہ پنکھا کیوں چالو ہے؟ اچھا امام صاحب جواب دیں گے. بانگی صاحب یہ پنکھا کیوں چالو ہے؟ متولی صاحب آ گئے نا, متولی صاحب آ گئے تو ڈر کے مارے امام صاحب کو بھی سیدھا سوئی کی طرح ہو جانے گا. کھڑے ہو کے بات کرو. اچھا آ گئے متولی صاحب, آ گئے. ہم اور آپ اپنے نام کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ متولی. لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ کیوں سر نہیں ہلائیں گے؟ نہیں لکھتے آپ لوگ. لکھتے ہیں. متولی ہے یہ مسجد کے. دنیا کی سب سے بڑی ایک مسجد ہے, کون سی ہے وہ؟ کہاں کی مسجد ہے وہ؟ خانہ کعبہ. دوسری مسجد ہے مدینہ کی مسجد نبوی. دونوں کے آگے یہ مسجد کو جو دو چلا رہے ہیں ان کے آگے ایک جملہ لگا ہوا ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. کون سا جملہ ہے وہ؟ نہیں, ادھر سے جواب لینا چاہتے ہیں. دونوں مسجد کو چلا رہے ہیں ایک آدمی جن کے جو اپنے نام کے آگے لکھتا ہے فخر کے ساتھ. کون ہے؟ خادم الحرمین الشریفین. پہلے ملک عبداللہ تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, رحمت اللہ علیہ. ابھی کون ہے بھائی؟ ملک سلمان حفظ اللہ, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, دنیا کے حاسدوں کی حسد سے ان کو بچا کر کے رکھے. حافظ قرآن ہے یہ ماشاءاللہ. اپنے نام کے آگے لکھتے خادم الحرمین الشریفین کہ خانہ کعبہ اور مدینہ کی مسجد کی خدمت کرنے کا مجھ کو شرف مل رہا ہے. اور ہم اور آپ اپنے نام کے آگے لکھتے متولی. آج سے جملہ بدل ڈالیے. کیا لکھنے کا؟ اس مسجد کا میں خادم ہوں, متولی نہیں ہوں. جملہ بدلیں گے. اس مسجد کا میں خادم ہوں, متولی نہیں ہوں. آج کل متولی بننے کا جھگڑا ہے, مسلی بننے کا جھگڑا نہیں ہے. جملہ سمجھے؟ آج کل متولی بننے کا جھگڑا ہے, میں متولی بنوں, میں متولی بنوں. مسلی یعنی نمازی بننے کا جھگڑا نہیں ہے, متولی بننے کا جھگڑا ہے. خاندانی میٹر چل رہا ہے. ایک جگہ میں گیا, وہاں 3 4 متولی صاحب ملے ایک ہی مسجد کے. مولوی صاحب سب خاندان کے لوگ نمائندگی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا خاندان سے. علماء کی بے عزتی. ایک دو مسئلہ جان نہیں گئے, شیخ گوگل شیخ یاہو ہو گیا, فتوا دینے بیٹھے ہوا ہے, مفتی بن گیا. ایک دو مسئلہ جاننے گیا, مولوی صاحب کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں, علماء کی عزت کرتا ہی نہیں. اس لیے بچنا چاہیے, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے, علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے, علماء کی عزت کرنا سیکھیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027. تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اپنے یہاں ایک مسئلہ اور چل رہا ہے, ہم اور آپ قرآن کو سیکھ نہیں رہے ہیں, نہ قرآن کو سکھا رہے ہیں. آج کل ہے ماڈرن تعلیم, کو کیا بولا جاتا ہے اس کو مجھے صاحب, کو ایڈوکیشن. کیا ہے؟ اللہ اکبر. لڑکے لڑکیاں سب ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. مولوی کہاں بنانے کا لڑکے کو, مولویان کہاں بنانے کا اپنی بیٹی کو, اوہو عیسائیوں کے یہاں چرچ میں بھیجنے کا, کالجوں میں بھیجنے کا. وہ تعلیم دی جا رہی ہے. بھائی انگریزی تعلیم حاصل کرے گا تب نہ نوکری ملے گی. مولوی صاحب انگریزی کے خلاف بالکل نہیں ہے, لیکن جس انگریزی کی تعلیم سے اور جس اسکول سے اور جس یونیورسٹی سے یہ تعلیم ملے کہ بیٹی علم حاصل کرنے کے بجائے بچے پیدا کر رہی ہے بغیر شادی کے, تو ایسا علم آپ ہی کو مبارک ہو. جانتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کوئی کالج؟ ارے جا کے دیکھیے, حالات برے ہیں.
ہماری بیٹی نکلتی ہے گھر سے برقعے میں. ایک آدمی ہماری آفس میں آیا, ایک مولوی صاحب سے بات کیا, مولوی صاحب میری بیٹی بھاگ گئی. بیٹا بھی مسئلے میں ہوتا, بیٹی میں بھی مسئلے. تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ کیا کرتی تھی وہ؟ کالج میں پڑھتی تھی. تو کیسے لے جاتے تھے آپ؟ وہ برقعے میں جاتی تھی. تو بھائی برقع کالج کے اندر بھی ہے یا کالج کے باہر ہی ہے برقع؟ تو کالج کے گیٹ تک پہنچے تو برقع اندر, اپنے باہر. پھر جہاں جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی, لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو ہی ہوں ہاں ہاں. اور جہاں رہیں گے ادھر لڑکا بیچ میں لڑکی, کوئی غلط بات تھوڑے نہ ہے. ایسی تہذیب آپ ہی کو مبارک ہو. ایسا علم اور اعلیٰ طبقہ کہلانا اپنے آپ کو کہ بھئی ہم تو بڑے ہیں, آپ ہی کو مبارک ہو. ایسی تعلیم آپ کو ہی مبارک ہو. تو بھاگ گئی تو مسئلہ کیا ہے؟ بھاگی تو اپنے والے کے ساتھ بھاگی یا دوسرے والے کے ساتھ بھاگی؟ نہیں مولوی صاحب, اپنے والے کے ساتھ بھاگیے تو اب نکاح پڑھا دیجیے. ذلت اور رسوائی کو برداشت کیجیے. ابھی میں بمبئی میں تھا, ایک جگہ پروگرام میں تھا, تو ہمارے ایک اناؤنسر نے ایک جملہ کہا. یہ بمبئی کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ عیسائیوں کا اسکول چلتا ہے, وہاں لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں. تو مسلمان لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں. جب وہ بالغ ہو گئی تو وہاں کے پرنسپل سے مسلمان ماں باپ نے, غیرت پیدا کیجیے, مسلمان ماں باپ نے ریکویسٹ کیا کہ میری بیٹیوں کو پورا پائجامہ, شلوار پائجامہ ہوتا نا, کم سے کم پورا پائجامہ, اب وہ بالغ ہو گئی ہے, پہننے کی اجازت دے دیجیے. کیا اجازت مل گئی؟ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. سام سو گیا کیا آپ لوگوں؟ کہا اس کالج کے پرنسپل نے, چرچ ہے, عیسائیوں کا ہے, ارے اگر آپ چاہتے کہ آپ کی بیٹیاں پورا پائجامہ پہنے, ہمارے یہاں جو چڈی میں پہن کے آنا ہے ایک دم پورا نظر آنا چاہیے, اگر وہ پہناتے ہیں تو صحیح, اور اگر آپ پورا پائجامہ پہنانا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکول سے نکال دیجیے. ہم کو آپ کی لڑکیاں نہیں چاہیے. مسلمان کتنے بے غیرت ہیں. اس بے غیرتی کو برداشت کرتے ہوئے اور چڈی میں اپنی بچیوں کو وہاں چھوڑا. اسکرٹ میں نا وہ ہے کیا پڑھا رہے. کیا آپ کو دل نہیں کرتا ہے کوئی ایسا اسلامی اسکول کھولا جائے, ایسا کالج کھولا جائے جہاں الگ الگ ہو اور اسلامی تعلیم ہو اور انگلش بھی ہو اور جہاں پورا پائجامہ بھی پہنایا جاتا ہو؟ بے غیرتی کی تو انتہا ہو. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ دنیا ملے گی. اور بیٹی ایئر ہوسٹس بن گئی ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, ڈاکٹر نہیں, میں خلاف نہیں ہوں, لیکن اس تہذیب کے خلاف ہوں جس سے اسلام کے لیے رکاوٹ ہے, اور اخلاق کا جہاں دیوالیہ نکل گیا ہے, اور بہت ساری بہنیں شادی سے پہلے بچے پیدا کر رہی ہیں. بھائی ایسی تہذیب آپ کو یہ مبارک ہو. اسلام یہ سب سے روکتا ہے, منع کرتا ہے. اس لیے اسلامی تعلیم دیجیے. کم سے کم ماں باپ کی عزت تو ہوگی, کچھ تو ہوگا. اس کی طرف آئیے, ماحول پیدا کیجیے. اپنے ماحول میں یہ بہت چل رہا ہے. اندھا دھن عیسائیوں کے اسکول میں داخلہ دیا جا رہا ہے اور اسکٹ میں بھیجا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اسلامی غیرت کہاں چلی گئی؟ اپنے سماج میں برائی جو ہے, اخلاقی خرابی, ساس بہو کا جھگڑا, اب ہم گھر کے اندر گھسے, بڑی اخلاقی خرابی. نند بھوجائی کا جھگڑا, نند اور بھاؤ جو ہے بھابھی, اس کا جھگڑا بڑے پیمانے پر پایا جا رہا ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ گھر ایسے ہوں جو بچے ہوں. ساس کو سیریل کے ذریعے بھی دکھایا جاتا ہے. کبھی ساس بھی بہو تھی, سیریل تو ہے, بہنیں ماشاءاللہ بہت شوق سے دیکھتی ہے. یہ سیریل کبھی بھی نہیں آیا, میں نہیں جانتا, ہو سکتا آپ لوگ جانتے ہو, کہ ساس ماں بھی ہے. ایسا سیریل بنتا ہی نہیں. نند دشمن نہیں بلکہ بہن ہے, ایسے سیریل کہاں بن رہا ہے؟ عورت عورت کی دشمن ہے,
بیچ میں بیچارہ آدمی پسا جا رہا ہے، پسا جا رہا ہے. اس طرف ہے تو امی ہے، اس طرف دیکھے تو بیوی ہے، تو بولے تو کس طرف بولے؟ تو بیچ میں یہ ہے. اب ادھر دیکھے اماں کی طرف سے کچھ بول دیا تو بیوی کی طرف سے، تو کیا ہم کو کس لیے لائے آپ؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر بیوی کے حق میں کچھ بولے تو ادھر سے ایک نعرہ، جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، آپ کرے تو کیا کرے بھائی، بیچارہ بیچ میں کھڑا ہوا پس رہا ہے. حل بہت آسان ہے، آسان تو نہیں کہہ سکتے، بڑا مشکل ہے بھائی. یہ حل ہوتا کہاں ہے کبھی؟ تو ویسا ذہن بھی ہونا چاہیے نا کہ ساس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بہو کو بیٹی مانے، اور بہو کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ساس کو ماں سمجھے. ماں، یہ ماں جس طرح اپنی ماں ڈانٹتی ہے، پھٹکارتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے برداشت کرنا. اگر یہ ماحول پیدا ہو جائے تو گھر جنت بن جائے. اب آدمی کو یہ کرنا چاہیے، بیچ میں حل نکالا جا سکتا ہے. وہ کیا کریں گے؟ اپنی بیوی سے ذرا پہلے ہی طے کر لیجئے، فلانے کی امی دیکھ، میں اپنی امی کے سامنے تجھ کو پھٹکاروں گا تو پلیز اللہ کے واسطے اس وقت ذرا برداشت کر لینا. ذرا زور سے بولوں گا، تو جب زور سے بولوں گا اپنی امی کے سامنے تو میری امی کو یہ لگے گا کہ بیٹا تو میرا ہی ہے، اور دیکھیے اپنی بیوی کو میرے سامنے پھٹکار رہا ہے، تو ذرا بہت غصہ جو اس کا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو ایک دن ذرا زور سے موقع کی تلاش میں رہیے. اے فلانے کی امی تو ایسی ہے، دیکھ تیرا بیٹا بھی ایسا کرے گا اور تیرے ساتھ تیری بہو بھی ایسا کرے گی. تو 4 جملے اتنے پیارے انداز میں آپ بول ڈالیے تاکہ ماں کے دل میں آپ کی محبت ذرا ہو جائے. اصل میں ہوتا کیا، ماں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی شادی کے بعد میرا بیٹا چھینا جا رہا ہے. وہ دوسری عورت جو آئی نا وہ اس پر حکومت کر رہی ہے. پہلے کہیں بھی تھا امی 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 امی، جب تک 10 مرتبہ امی نہیں بولتا تھا سونے کے لیے نہیں جاتا تھا. اب کیا امی کے جملے ذرا کم ہو گئے کیونکہ ذرا بیوی کی طرف جھکاؤ ہو گیا. یہ تو فطری چیز ہے، ہونا ہی ہے، جھکاؤ ہو گیا. ذرا بہن کی طرف، ذرا بھائی کی طرف، تو ذرا بٹ گئے. لیکن ماں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، میرا بیٹا چھینا جا رہا ہے. تو اس کو کنٹرول کر کے رکھنا اور سب ماحول کو لے کے چلانا، یہ دل گردے کی بات ہے. کیا کہا جائے، قابل مبارکباد ہے وہ بہنیں جو اپنے گھر کو جنت بنائے. جی ساس نہیں بلکہ میری ماں ہے، اور ساس کے بھی جی نہیں، یہ بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے. نند بھابھی کا ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں حدیث کے ذریعے. بھابھی تو کیسی؟ صحیح بخاری کتاب النفقات، کتاب نمبر 69، حدیث نمبر 5367. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. تزوجت یا جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی. اس سے یہ مسئلہ نکلا، بزرگوں کو بھی نوجوانوں کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے. صرف مذاق نہیں اڑانے کا، مذاق تو ویسے بھی نہیں اڑا سکتے بھائی. اس کا بیٹا بگڑ گیا، اس کی بیٹی بگڑ گئی، نہیں، فکر پیدا کیجیے. اس کا بیٹا اپنا بیٹا بھائی، اس کی بیٹی اپنی بیٹی ہے، اس کی عزت اپنی عزت ہے، اپنا گاؤں ہے، اپنا سماج ہے. لیکن لوگوں کو بڑا مزہ آتا، سائڈ میں لے کے سب کو بلا کے سناتے، فلانے کا ایسا ہو گیا، چلانے کا ایسا ہو گیا، ادھر سنیے نا، وہ ایسا. نہیں بھائی، فکر سب کی کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. تزوجت یا جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول میری شادی تو ہو گئی ہے. پھر کیسی عورت سے نکاح کیے؟ تو میں نے صحیبہ سے کیا. صحیبہ کا معنی وہ عورت جو طلاق شدہ ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. بولا ایسا کیوں؟ اب وہ بتاتے ہیں، تزوجت امرأة تقوم علیہن وتصلحن ان عبداللہ ہلک وترک بنات وکریت ان اجیئہن بمثلہن فتزوجت امرأة تقوم علیہن وتصلحن. اس کا معنی یہ ہے، میرے ابا شہید ہو گئے اور میرے پاس 9 بہنیں تھی. ایک بہن نہیں، 9 بہنیں تھی. اللہ اکبر. جس گھر میں 9 بہن ہو اس گھر میں تو ہم بیٹی دیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ 9 بہنیں مل کر ہماری بیٹی کے پورے بال نکال ڈالیں گے، جھگڑا ہوگا، نہیں دیں گے اس گھر میں بیٹی. 9 بہنیں تھی، میرے ابا شہید ہو گئے، میری 9 بہنوں کا خیال کون رکھے گا؟
میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو میری 9 بہنوں کا خیال رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی بارک اللہ لک و خیرن، اللہ آپ کو برکت دے. یہاں رکیے. جابر بن عبداللہ کی بیوی جو 9 بہنوں کے لیے بھابھی بن رہی ہے، تو اس بھابھی نے 9 نندوں کا خیال رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آج ہماری بھابھی بھی جو ہیں اپنی نندوں کا خیال رکھے، وہ جنت بن جائے. بھائی ٹھیک ہے، یہ لگتا ہے کہ بھائی وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، کچھ بول نہیں رہی ہے، وہ خلاف بھی چل رہی ہے، لیکن آپ کو تو خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو تو دیکھنا پڑے گا، آپ کو صحیح رہنا پڑے گا. اگر ایسا کرتے ہیں تو فائدہ بہت زیادہ ہے. گھر ہمارا جنت بنا ہوا ہے. اپنے سماج میں بے پردگی بھی بڑھتی جا رہی ہے. بے پردگی کیونکہ فلموں کا زمانہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں، فلمی ہیروئن فلمی ہیروئن فلمی ہیروئن. اب ویسا بننے کا شوق، دس دیٹ وغیرہ وغیرہ. مولوی صاحب لوگ تو صرف یہی سب بات کرنے کے چکر میں ہے. جی نہیں، مولوی صاحب عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہمارے کچھ نوجوان بھی ہیں ذرا منچلے ٹائپ کے ہوتے جا رہے ہیں، وہ کالجوں کی دین ہے، ادھر ادھر کی دین ہے. کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور دس اور ڈیٹ اور یہ اور وہ، رات رات بھر بات چیت کر رہے ہیں، بغیر شادی کے ہی پوری بات چل رہی ہے، اور فون کا وہ چپس بدلا جا رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور اسکیم پر اسکیم لے رہے ہیں، سب چل رہا ہے. نوجوانوں کو موبائل کے اندر تو بہت ساری چیز ایسی بھی مل جائے گی جو نہیں ہونی چاہیے، پھر اسی میں کچھ تقریر بھی مل جائے گی ذرا صوفی ٹائپ کے، تو وغیرہ وغیرہ سب میں لگے ہوئے. مولوی صاحب ماڈرن زمانہ آیا، ماڈرن زمانہ، اس لیے ذرا ماڈرن طریقے سے رہنا چاہیے. کیا صوفی سپاٹا کچھ ہے ہی نہیں، ذرا گھماؤ ذرا پھراؤ، ارے پارکوں میں لے کے جاؤ، ذرا اسٹیشن پہ گھماؤ، ذرا فلم دکھاؤ، ایسا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. اب کالج میں پڑھ رہے ہیں، کالج کے لیے انجوائے کرو. کیا بولتے انجوائے کرو، اسلام سے ہٹ کر انجوائے. ہاں بس انجوائے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے دس دیٹ. کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں ہمارے نوجوان، کالج جہاں ہے وہاں چلے گئے سائڈ میں، بس گیٹ پر کھڑے ہوئے سائڈ میں. کیا کرنا بھائی؟ وہ تاکنا ہی کام ہے، صرف تاکتے رہنے کا. کچھ نکڑ پر کھڑے ہو گئے، تاک رہے. کیا تاک رہے بھائی؟ نظر نیچی کر کے رکھنے کا نا بھائی، نظر نیچی کر کے رکھو. اوہو مولوی صاحب نظر نیچی کر کے رکھیں گے تو جان کا خطرہ، اور نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایمان کا خطرہ. اس لیے بیچ والا دیکھ لیتے، کبھی ذرا اٹھا لیے کبھی گرا دیے. اچھا مولوی صاحب پہلی نظر جائز ہے نا؟ تو پہلی نظر کا مطلب ہے کہ اس کونے سے شروع کیا اس کونے تک پہنچا دیا، پورا غور سے تاک رہے ہو، پہلی نظر جائے. کس نے کہا بھائی نظر اٹھی اس کو گرا دینے کا؟ یہ بہترین حل ہے، یہ بہترین حل ہے. لیکن ایسا ہو پا رہا، اس پر عمل کرے فائدہ. ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑا مجمع اپنے پاس نوجوانوں کا. مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257 پر ایک حدیث آئی ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک نوجوان، اور اس نے کہا اذن لی بالزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو صحابہ کرام نے کہا اما کیا بات کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، پیارا انداز کا سمجھانے کا. پیارے انداز والے لوگ اب ملتے گا، پیارا انداز سمجھانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا اتحبہ لامک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ نہیں اللہ کے رسول میں تو نہیں چاہتا ہوں. وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. نہیں. پھر کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، تیری بیٹی کے ساتھ؟ بولے نہیں، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے. بہن کے ساتھ نہیں، پھوپھی کے ساتھ نہیں، خالہ کے ساتھ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے. اب یہاں انداز دیکھیے، ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی نام لیا. ان عورتوں کا نام کیوں لیا؟ عورتوں کا نام کیوں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی آدمی تھا، کیونکہ وہ جس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، ارے کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے، کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں، پیارا انداز. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو پاک دامن بنا دے، پاک کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. راوی بیان کرتے فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا. کتنا پیارا انداز تھا. اس لیے نوجوانوں کو بھی ذرا دیکھے کوئی ادھر ادھر کر رہا ہے یا ویسے بھی شادی کا مسئلہ ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، ارے اگر آپ کے پاس فتنے کی شکل میں کوئی آ جائے، نوجوانوں کے لیے بڑا فتنہ نا، مال، شراب، شباب، کباب، سب میں بائی بائی، شراب، کباب، شباب، فتنہ ہے، آزمائش ہے. آپ کو تو وہ لگا کرنا جو یوسف علیہ السلام نے کیا ہے. زلیخا کہا جاتا ہے نام، ویسے قرآن حدیث میں تو نہیں آیا، کہ اس نے دروازوں کو بند کر دیا. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تک پڑھیے. دروازوں کو بند کر دیا، پھر کہا میرے ساتھ غلط کام کرو. اب اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ برائی کے لیے پہل عورت بھی کر سکتی ہے. برائی اس لیے صرف مردوں کو پیٹنا نہیں، صرف لڑکے کو مارنا نہیں، اس کا دیکھنا پڑے گا کہ اس نے پھنسایا یا پھر اس نے لنک دیا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے. صرف دونوں کو تنبیہ کرنی پڑے گی. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازوں کو بند کر دیا، پھر کہا میرے ساتھ غلط کام کرو. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہاں ایسے نوجوان جو یہ کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور جس نے جوانی میں توبہ کر لیا وہ پیغمبروں والا کام کر رہا ہے. میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جس سے یہ مسئلہ نکلے گا کہ آخری دم تک عورت اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتی ہے. آخری دم تک. ہر بہن ایسی نہیں ہے جو برائی کے لیے پہل نہیں، وہ بیچاری آخری دم تک، لوگ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن وہ آخری دم تک کوشش کرتی ہے کہ اس کی عزت بچی رہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5974. 3 آدمی کا واقعہ جانتے ہیں. تینوں آدمی جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، غار کے اندر چھپ گئے اور غار کا منہ بند ہو گیا. ایک بڑی سی چٹان آ گئی. اب تینوں نے بات کی بھائی کس کے پاس عمل ہے اچھا، کون سا عمل کیا. اب دیکھیے عمل کون سا نیک کام کیا اس کو یاد کر رہے ہیں. کون سا نیک کام ہوا، یہ نہیں کہا ارے وہ تو ہے نا میرے گاؤں میں ان کو بول دیتا ہوں، ارے وہاں ہے نا ان کا نام لے لیتا ہوں. نہیں بھائی آپس میں دیکھو کون سا نیک کام ہے. اب دیکھیے اس سے مسئلہ نکال. ایک آدمی وہ تھا، اے اللہ میرے ماں باپ تھے. آج اپنے سماج میں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. بڈی خاموش رہا بہت ٹٹا کر رہی ہے، بڈھا خاموش رہا بہت ٹٹا، بہت آواز نکالنا بڈھا. ارے جلدی جاتا بھی نہیں، کب جائے گا یہ تاکہ پوری جائیداد میں قبضہ کر لوں. ارے بہت بوجھ ہے بھائی، میں نے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کر دیا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہم نے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم لوگ زیرو چل رہے ہیں. کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اس آدمی نے کیا، اس نوجوان نے کیا. میرے برے ماں باپ تھے. کیا ہوا؟ میں جاتا تھا، بکریاں چراتا تھا، آتا تھا، دودھ دھوتا، پہلے ماں باپ کو پلاتا اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا. ایک دن میں لیٹ آیا، میرے ماں باپ سو گئے لیکن میرے بچے جاگ رہے ہیں. آیا، سو رہے ہیں، دودھ دھوا، میں نے ماں باپ کو اٹھایا ہی نہیں. اللہ اکبر. ہمارا ہوتے ابا اتنی جلدی سو جاتے، امی اتنی جلدی سو جاتے، تھوڑا انتظار کرنا چاہیے نا. یہ کیا کچھ بھی انتظار نہیں کیا، سو اور وہاں پر اٹھا بھی دیتے. اٹھیے اٹھیے، اگر پیارے انداز سے بولیں گے تو اٹھیے. اس نے اٹھایا نہیں، دودھ لے کر وہ سرانے کھڑا رہا. اللہ، صبح تک کھڑا رہا. وہ جب ماں باپ اٹھے، دودھ پیے، پھر اپنے بچوں کو پلایا. انعام کتنا ملا ہے. مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، وہ چٹان منہ پر آ گئی تھی، بچنے کا کوئی سہارا نہیں تھا، بچ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کی وجہ سے وہ جو رات بھر کھڑا رہا اس جذبے سے، چٹان کو ذرا کھسکایا، لیکن پھر بھی نکل نہیں سکتے تھے.
اور 2 آدمی اور دونوں زور لگائیں گے تب نا. ایک دوسرا آدمی ہے, میری چچا زاد بہن تھی, بڑی خوبصورت تھی, میں چاہتا بھی تھا, لیکن وہ اللہ والی عورت تھی, یعنی کبھی بھی ڈورا ڈالو وہ پھنستی نہیں تھی, تلاش میں آتا تھا موقع کا, ہاتھ آتی نہیں تھی. ایک مرتبہ بیچاری مجبور ہو گئی اور بالآخر میرے ساتھ اس کا مسئلہ پھنسا. 100 دینار پر معاہدہ طے ہوا. جیسے میں غلط کام کے لیے بیٹھا, بہن ہو تو ایسی, کچھ بہنیں ہیں دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی, یہ بہن ہے, یہ مثالی بہن ہو تو ایسی. جیسے میں غلط کام کے ارادے سے بیٹھا, اس عورت نے کہا, میری بہن نے کہا, یا عبداللہ اتق اللہ ولا تبتغ الخاتم الا بالحق, اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا, کاہے کو تم مہر کو کھول رہا, یعنی اس کو کاہے کو کھول رہا, غلط کام کیوں کر رہا ہے. اس بہن کی آواز میں وہ تاثیر ہے, وہ جذبہ, اس کا وہ اخلاص بول رہا ہے. برائی, مجبور ہے وہ عورت, مجبور ہے. آج اپنے سماج کے اندر کچھ لوگ ہیں جو بیچاری کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ ہے ایسے مالدار لوگ, پیسے والے لوگ, نہیں بھابھی کی مدد کر رہے ہیں, بھابھی کی مدد کر رہے ہیں آپ, وہ بیوہ عورت ہے اس کی میں مدد کر رہا ہوں. ارے اس کی مدد کر رہے ہیں یا کچھ اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب چوری چھپے سب چل رہا ہے, اوپر والا دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. جیسے کہا اے اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا, اوپر والا دیکھ رہا ہے. اس نے غلط کام نہیں کیا, اے اللہ میں اپنی بہن کے سمجھانے سے غلط کام نہیں کیا, آج میں پھنس گیا ہوں, اللہ تو نکال دے. پتھر ذرا کھسکا, لیکن پھر بھی تینوں نہیں نکل سکتے. اب تیسرا آدمی زور لگا. سیٹھ صاحب بھی اپنے یہاں موجود ہے, ماشاءاللہ, اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہے, بہت سارے نوکر ان کے یہاں کام کر رہے ہیں, کئی مہینے کی تنخواہ نہیں دے رہا ہے. سیٹھ بنا بیٹھا ہے, بہت پیسے والا ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, ارے ڈاکٹر انجینئر بھی ہے, لیکن کئی مہینے کی تنخواہ مزدور کا کھا کے بیٹھا ہوا ہے. سب کچھ ہے, جانکار بھی ہے, لٹکایا ہوا ہے. عبرت حاصل کرنی چاہیے ایسے سیٹھوں کو اس حدیث سے کہ جو اپنے مزدور کا خیال رکھے گا اللہ اس کا خیال رکھے گا. ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا, اس نے اپنی مزدوری نہیں لی, چلا گیا, یعنی اپنی تنخواہ نہیں لی, سیلری نہیں لی, چلا گیا. میں نے اس کی تنخواہ کو لیا, جانور بہت سارے ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد وہ آیا, نوکر آیا, سیٹھ صاحب میری مزدوری دے دیجئے. جا بھائی جا, یہ سب پورے جانور تیرے پیسے سے ہیں, تیری تجارت کے لیے, جا سب کو لے کے چلا جا. کاہے کو مذاق کر رہے ہیں مجھ غریب آدمی سے؟ سیٹھ صاحب مجھ غریب سے کاہے کو مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں. تیری مزدوری میں نے لگایا اور اتنی دولت ہو گئی ہے, جا تیری تجارت ہے, سب کو لے کے چلا جا. مذاق بالکل نہیں کر رہا ہوں. ایسا کوئی ہے سیٹھ؟ ایسا کوئی سیٹھ ہے جو اتنی امانت داری کے ساتھ مزدور کی مزدوری کو کئی مہینے کے بعد اور کئی سال کے بعد آیا ہوگا, لوٹا دینا. ہم تو ہم کھانے کے چکر میں, غریب لوگ اپنی روٹی بچانے کی چکر میں ہے, اور مزدور لوگ غریبوں کی روٹی کو ہضم کرنے کی چکر میں ہے. کب کہاں سے مل جائے اور ہضم کر ڈالے. بیچارہ غریب ترس رہا ہے, عام آدمی ہے, ترس رہا ہے, کسی طریقے سے 2 وقت کی روزی مل جائے, بس گزارا ہو جائے. اور مالدار ہے, ہڑپ کرنے کے چکر میں مالدار ہوتا جا رہا ہے, غریب ہوتا جا رہا ہے. اے اللہ میں نے اپنے مزدور کو تیرے ڈر سے اس کی مزدوری واپس کر دی, آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں, اللہ تو نکال دے. تینوں آدمی نے زور لگایا تو اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا. دیکھا آپ نے, اس میں جو مسئلہ تھا, پورے مسائل اپنے سماج میں ہیں, اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. جب تک غور نہیں کریں گے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب 1-2 بات اور بیان کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت ہوں گا. اپنے سماج میں میاں بیوی کا جھگڑا بھی بڑا بڑھتا جا رہا ہے. طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی. طلاق زیادہ ہو رہی کہ نہیں بھیا؟ طلاق ہو رہی کہ نہیں؟ فیملی کورٹ میں ہے کم, مول صاحب تو تعداد بڑھتی جا رہی. کہاں ہے بہت زیادہ. ماڈرن جگہ جا کے دیکھیے, جو شہروں میں جا کے دیکھیے, اور ایک کڑوا سچ ہے, پڑھی لکھی لڑکیوں کے یہاں طلاق کی شرح زیادہ ہے. جو کم پڑھی لکھی ہے نا, ذرا برداشت کر کے چلنا, میں دنیاوی زندگی لے کے چلنا,
मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है, कल क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। तो वहां भी कुछ लोग बोलते हैं अरे यार फिर वही वाली मिल जाएगी क्या, फिर बीवी बोलते हैं अल्लाह वही मर्द मिलेगा क्या। नहीं, अल्लाह वहां फैसला करेगा, ऐसा मिलाएगा ही नहीं। अगर यहाँ ज़हन है तो क्योंकि शौहर दुनिया का ही शौहर नहीं, मरने के बाद का भी है, बीवी दुनिया की बीवी नहीं, वहां की भी बीवी है, इसलिए जरा संभाल के लेके चलना। अब आप ही बताइए, साइकिल है और साइकिल का एक पहिया दूसरा पहिया लगा दीजिए किसी गाड़ी का, तो गाड़ी चलेगी कैसे, नहीं चल सकती। इसलिए जरा दोनों तरफ बराबर होना चाहिए और लेके चलना तो सही। तो शादी जिस वक्त की है तो उस वक्त भी जरा देख के, ऐसा नहीं चट मंगनी पट पिया, नजर मिली और खत्म, 2 को 4 कर लिया और लेके आ गया अम्मी, बस खत्म, आपकी परेशानी खत्म और हमने खुद ही कर लिया। अब्बा आप परेशान मत होइए, बस हो गया, आपका बोझ कम हो गया। नहीं, सब कुछ देख दाख के करने का, ईमान सबसे अहम चीज, अखलाक सबसे अहम चीज। तो ये जो झगड़ा हो रहा है ना, अपने यहाँ दान दहेज का भी मसला बढ़ता जा रहा है। दान दहेज जहाँ लेना ज्यादा होगा, मसाइल ज्यादा खड़े हो। जी आपने थोड़े ना हमसे शादी की है, हमारे माल से शादी किया है, खत्म, अब हमारे सर के ऊपर बैठ के है, मसाइल ज्यादा बढ़ गए, झगड़ा हो। किसी जमाने में कहा जाता था कि पहले दूसरे साल बीवी बोले शौहर सुने, तीसरे साल मियां बीवी दोनों बोले और पड़ोसी सुने। अब वो खत्म हो गया, पहले ही दिन से चालू हो जाता, पड़ोसी को पता चल जाता और नए लोग कैसे हैं, नई कैसी है, मसला बड़ा गड़बड़ हो रहा। अब इनको समझाना तो कैसे समझाना, इसलिए दोनों को लेके समझाना पड़ेगा। भाई ये बर्दाश्त करना, जबान पर लगाम लगाओ, ये लेके चलना कि मेरा शौहर दुनिया का ही नहीं आखिरत का भी है, लेकिन आखिरत में अल्लाह उनके दिमाग को आपके हिसाब से कर देगा, वो यहां वाला दिमाग नहीं चलेगा। और बीवी, अरे नहीं अल्लाह किसी को ऐसी बीवी न दे, कुछ लोग बोलते हैं अरे भैया वो यहाँ के हद तक है, वहां अल्लाह आपके माइंड के हिसाब से जो सही होगा वो कर देगा फैसला। आजकल होता क्या, बीवी लाख अच्छी रहे, भाभी ही अच्छी लगती है, पड़ोसन ही अच्छी है। अगर कोई औरत रोए, ओहो बेचारी के साथ कुछ जुल्म हुआ होगा, बेचारी रो रही है, और अपनी बीवी अगर रोए तो ओहो इसको मैके जाना होगा इसलिए वो रो रही है। वाह भाई, यानी औरत के आंसू को 2 निगाह से देख रहे हैं, एक दूसरी रोए तो आ निकले और अपनी वाली रोए तो कोई आ ही ना। मसला देखिए, बेटा अगर अपना रोए, बेटे को कुछ हो गया है, और पड़ोसी का अगर चिल्लाए, अरे दिमाग पका करके रख दिया है, चिल्ला रहा है, और अपना अगर चिल्ला रहा है तो पैमाना देखिए लोगों में सोचने। इसलिए कदर करना जानिए, कदर, इज्जत, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, ये सबसे अहम चीज है। ये देख तू ऐसी है, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा खानदान ऐसा, किस पगली को उठा करके ले आया हो, फिर वो भी बोलना चाहिए पगला के सर अम्मी ने लगा दिया, अब्बू ने लगा दिया, हम तो अपने घर काफी अच्छे थे। नहीं, एक बात याद रखिए, उसको गिड्ढा बांध करके रख लीजिए और जेब में लेके घूमते रहिए। दलील सही बुखारी किताब निकाह, किताब नंबर हदीस नंबर 5197, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना अद्दहर कुल्ला सुम्मा अराद मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। तुम जिंदगी भर औरत के साथ एहसान करो, किसी दिन तकलीफ हो जाएगी, फौरन कह देगी कि वो आपके घर हमको सुकून नहीं मिला। अगर ऐसा कोई मसला है तो वो हदीस को बार बार पढ़िए और अपने आप को तसल्ली दे लीजिए। एक अहम बात याद रखिए, औरत अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती, लेकिन हम सुनाते हैं तू ऐसी और तेरा बाप ऐसा। उनके बाप पर मत जाइए, भाई पर मत जाइए, बहन पर मत जाइए, किसी को मत जाइए। अगर वो आपके ऊपर आ रही है तो आप सुनने की आदत डालिए, सुनिए ज्यादा, बोलिए कम, और अपनी बारी के इंतजार में रहिए। बारी का इंतजार मतलब आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी आएगी। तो बारी के अगर इंतजार में रहते हैं तो घर को जन्नत बना करके रखे हुए हैं। और अगर दोनों चाहते हैं कि एक ही दिन बारी आ जाए और एक ही टाइम बारी आ जाए, तो क्या होगा, सीधा तलाक। तो अगर ये भी हाई पावर पे है और ये भी हाई पावर पे चल रहे हैं, तो दोनों का जब हाई हाई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। फिर हाई हाई मिल जाएगा तो फिर हाई हाई हो जाएगा, ये हाई हाई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हाई हाई हो जाएगा। डायरेक्ट हम और आप चौथी गोली चला जाते, चौथा राउंड जानते, चौथा राउंड कौन जानता है? चौथा राउंड भाई है
بہت آسان ہے، زیادہ کچھ کیا سیدھا کر دوں گا، ٹیڑھی پسلی سیدھا کر دوں گا، زیادہ کچھ کیا طلاق 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 طلاق. یہ راؤنڈ نمبر 4 ہے. یہ پہلا راؤنڈ کیا تھا؟ نصیحت کرنے کا نا، فلانے کی امی دس سے ڈیٹ ذرا پیار سے بات کرنے کا، فلانے کے ابو ذرا پیار سے بات کرنے کا، سمجھانے کا. فیملی کوڈ کیا تھا. اس لیے دونوں کو عزت کرنا، زبان پر لگام، عزت اور احترام. ایک چیز اور ہے، کچھ لوگ ہیں جو پی کے آتے ہیں، پینا جانتے، شراب پی رہے ہیں اور آگے بیوی کو مار رہے ہیں، ماں کو، بہن کو، سب کو. کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں. غلط ہے یہ، کیونکہ بچوں کے سامنے اگر آپ ڈانٹیں گے تو بچوں کی نظر میں ماں کی عزت کم ہو جائے گی. اس لیے بچوں کے سامنے، پھر یہاں بھی بہن کے لیے ہے، بیوی کے لیے ہے کہ شوہر سے بھی بچوں کے سامنے مسئلہ نہیں کرنے کا. تو اگر بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو وہاں ابا کی بھی اہمیت گھٹ جا رہی ہے. ابا کی کوئی اہمیت نہیں، امی نے جب چاہا تب بول دیا، جس ہے ڈیٹ ہے، وہ چیز نہیں گرنی چاہیے. جو سب آدمی چاہتا ہے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کا احترام ہے. چاہے جو بھی ہو جائے بھائی، عزت خاک میں نہیں ملنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری. لاکھ غصے میں آ جائیں، لاکھ کوئی مسئلہ ہو جائے، لیکن نیچے گر کے بات نہیں کرنے کا، اس میں مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا. گاہے بگاہے ذرا مشورہ بھی لینے کا، کتاب بھی پڑھنے کا، مشورہ بھی لیجیے. ذرا کوئی مسائل ایسے پیدا ہو جائے، گھومنے پھرنے بھی جانے کا. یوں ہی پیک 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 گھر کے اندر رہیں گے تو نہیں جمے گا. ذرا یہ سب جائز طریقہ ہونا چاہیے، یوں ہی ناجائز نہیں. اور ہم تو بہت گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں اور محترمہ گھر کے اندر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے جا کرتے، جہاز میں جا رہے ہیں تو ساتھ میں ہے بیوی. تو گھر کو اگر جنت بنانا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مصور حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے حاضی ذات بال انتی، اے فلانی تو شوہر والی ہے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول، میری شادی ہو گئی. کیسے رہتی ہو اپنے شوہر کے ساتھ؟ اس عورت نے کہا، ما آلو الا ما عجزتن، جب تک میں تھک نہ جاؤں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں. جیسے کہا جب تک تھک نہ جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِنْ أَنْتِ مِنْ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، اے فلانی تو کہاں ہے؟ شوہر ہی تیرے لیے جنت ہے اور شوہر ہی تیرے لیے جہنم ہے. ارے شوہر کی خدمت کرے گی تو جنت میں جائے گی، اور نہیں کرے گی خدمت تو جہنم کے تیرا ٹھکانہ نہ ہو جائے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہاں عورت آئی، یہاں ایک مرد آیا. سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2142. ما حق زوجۃ احدنا علی، اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے. یہ سوال کوئی مولوی سے نہیں پوچھتا. جب طلاق کا مسئلہ ہو جائے گا تب آئیں گے مولوی صاحب سے ملنے، یہ پوچھنے کے لیے آتا میں اپنی بیوی کے لیے کیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تهجر الا في البيت. 5 چیز سمجھایا اس آدمی کو. کہا جب تم کھانا تو بیوی کو بھی کھلانا، جب تم پہننا تو بیوی کو بھی پہنانا، ولا تقبل برا بھلا مت کہنا تو ایسی اور تیرا باپ ایسا، ولا تهجر الا في البيت. اور ایک اور کا بھی ولا تضرب الوجه، اور مت مارنا چہرے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا. جو مارتا ہے وہ اچھا شوہر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا. پھر کہا گھر کے علاوہ مت چھوڑنا، چلو گھر سے نکل جاؤ، بھی گھر میرا خالی کر دو. اچھا آپ کا گھر اس لیے خالی کروا رہے ہیں، اگر ان کا ہوتا تو وہ بھی خالی کر چلیے آپ گھر سے نکل جائیے، مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا نا. تو گھر کو ذرا جنت بنا کے رکھنا. اب آخری بات، اپنے سماج میں مسلکی اختلافات بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے. ہم اور آپ انیک کیوں ہیں؟ ایک کیوں نہیں ہے؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10. مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہے، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. اللہ سے ڈرتے رہو، شاید اللہ تم پر رحم فرمائے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی.
किचन बातें मैंने आपके सामने रखी। इत्कादी बिगाड़, अमली बिगाड़, अखलाकी बिगाड़ खत्म करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। जो चीज सुनिए उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं इस कान से सुना उससे निकाल दिया। तकरीर सुनने के लिए 3 तरह के लोग आते हैं। मौलवी साहब का नाम सुने, देखने चले, टीवी पर ऐसे लगते थे, अब कैसे लग रहे हैं जरा देख लेंगे मौलवी साहब, जरा सा मिल लेंगे, हो सका तो फोटो भी खिंचा लेंगे। नंबर 2, पहले वाले मौलाना अच्छा बोले या दूसरे वाले मौलाना, तो यहाँ तो न पहले वाले न दूसरे वाले। नंबर 3, मौलवी साहब जो कहेंगे अपनी जिंदगी में लाना, वैसे कम लोग। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं। दुआ कीजिए हम लोग देखने के लिए भी आए, सुनने के लिए भी आए और अमल करने के लिए भी आए। तो बातें बहुत सारी करनी थी, अल्लाह ताला हम लोग किताब सुन्नत पर चलेगी तो ठीक है। अल्लाह बिदात और खुराफात से दूर रखे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मोहम्मद व आलिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी तक आपने मौलाना शेख सनाउल्लाह मदनी साहब को सुना है। मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी मौलाना शेख सनाउल्लाह मदनी साहब को एक छोटी सी गिफ्ट इस्लामिक लिटरेचर लाइब्रेरी की जानिब से प्रेजेंट करने के लिए इस्लामिक लिटरेचर लाइब्रेरी के फाउंडर मोहम्मद रियाज अहमद साहब, मकामी जमात इस्लामी हिंद के नाज़िम को और इस्लामिक लिटरेचर लाइब्रेरी के सेक्रेटरी ब्रदर सादिक मोहम्मद को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। सवाल जवाब के इश्क़ को मैं शुरू करने से पहले इसके चंद उसूल को बयान करना चाहूंगा। सबसे पहला, जो भी हजरात सवाल करना चाहते हैं, मर्द हजरात के जानिब एक माइक लगा हुआ है। मर्दों के शोबे में एक माइक है और औरतों के शोबे में हमारे ये पेड़ के पीछे और एक माइक है। जो भी हजरात सवाल करना चाहते हैं, माइक के करीब आकर अपना नाम और पेशा जरूर बताएं, क्योंकि मुकर्रिर को आसानी हो कि आपके जहनी हिसाब के बराबर जो है सवाल का जवाब दे। और इस्लामी सवाल और बुनियादी इस्लाम के ताल्लुक से सवाल होनी चाहिए। मसले की सवालात नहीं जायज है, यहाँ पे मसले की सवालात के ताल्लुक से जवाब नहीं दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्रगुजार कहूँगे। मैं इससे पहले एक समय आपके प्रोग्राम बार देखता था, तो आपका प्रोग्राम लेने से अल्लाह का मेरा दिमाग खुल गया और अल्लाह मेरा जो दिमाग है खोल दिया जी। ऐसे प्रोग्राम और बार करने के लिए हमका क्या करना चाहिए? मेरा सवाल है, ऐसी प्रोग्राम बार करने के लिए आप जैसे स्पीकर को बुलाना चाहते हैं, जो इसलिए क्या करना चाहिए? भाई ने पीस टीवी का शुक्रिया अदा किया, इस पर हम उसके शुक्रगुजार हैं कि भाई ने ख्वाहिश जाहिर की कि प्रोग्राम बार हो, उसके लिए क्या करें। तो बार आप लोग दावत देते रहिए। अगर खाली मिलेंगे तो आपकी दावत पर लब्बैक कहेंगे और आते रहेंगे, तो इस्लाह का काम इस तरीके से चलता रहेगा। तो उसके लिए यही कुछ करना है, जिस तरह के भाई साहब ने किया और बुलाया, उस तरीके से आप लोग सब मिलकर कोशिश कीजिए, तो इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे। तो मसला में और भी बहुत सारे स्पीकर हैं, आप क्या पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिदा बेगम। मेरा सवाल यह है कि जब तस्वीर उतरने पर अल्लाह ताला उस तस्वीर को जान डालो करके कहते हैं और टीवी रखना भी मना है घर में, सिर्फ स्पीच चैनल में आप जो स्पीच दे रहे हैं, क्या गलती है या करेक्ट है? आजकल आपके इतने पूरे मजमे में कोई ऐसा आदमी है जिसके पास कोई तस्वीर नहीं है? हाथ उठाइए। तो कोई है जिसके पास कोई तस्वीर? राशन कार्ड बगैर तस्वीर के है? तस्वीर है राशन कार्ड में है। अभी आधार कार्ड बना है बगैर तस्वीर के, जायज है कि नहीं ऐसी तस्वीर? पासपोर्ट बनाना है तो तस्वीर लगेगी नहीं लगेगी? तो भाई जहां जरूरत है तस्वीर की, जरूरत के तहत लगा रहे हैं। हाँ, शादी में वीडियोग्राफी मना है, शादी में तस्वीर लेना, उसके बगैर भी काम चल सकता है। अगर हम और आप पासपोर्ट नहीं बनाएंगे तो ना हज के लिए जा सकते, ना उम्रे के लिए जा सकते। तो ऐसी तस्वीर जायज है। वो तस्वीर नहीं जो याददाश्त के तौर पर रखी जाए, फितने में पड़ जाने का डर हो, नहीं। टीवी घर के अंदर रखना, घर के अंदर, हमारे घर में चाकू भी है, तो चाकू का इस्तेमाल सही या इस्तेमाल गलत,
टीवी का इस्तेमाल सही, इस्तेमाल गलत, इस्तेमाल के ऊपर है वो। चाकू के जरिए अगर सेब काटते हैं तो ऐसी चाकू रखना सही, चाकू के जरिए किसी को भोंक देते हैं तो ऐसी चाकू रखना गलत। टीवी चैनल के जरिए हमारे अखलाक अच्छे हो रहे हों, जैसे इस्लामी पीस चैनल है, प्रोग्राम सुनते हैं हमारे अखलाक को अच्छा बनाया जाता है, तो ऐसा रखना सही, वहां तक की परमिशन। लेकिन ऐसे चैनल जिसके जरिए हमारे अखलाक खराब हो रहे हों, वैसा रखना गलत। इसी तरह हमारे पास मोबाइल फोन आ गया है, मोबाइल फोन तो मैं बोलता हूं टीवी से भी ज्यादा खतरनाक है। टीवी पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खुल्लम खुल्ला नहीं आ सकती, और मोबाइल फोन में तो ऐसा है कि हर जेब में टीवी आ गई है, हर जेब में, और जो जो चाहे वो देख रहा है। तब तो मोबाइल फोन रखना भी हराम, इस्तेमाल हराम है, रखना हराम नहीं। इस्तेमाल गलत होगा तो हराम, इस्तेमाल सही होगा तो जायज। अल्लाह आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि नाम बताइए भाई, नाम पेशा। ख्वाजा मोहिद्दीन मेरा नाम है जी। मैं विजयवाड़ा से आया हूँ। ये कुरान पढ़ने में थोड़े लोगों को ऐसे बोलते हैं कि आलिम और हाफिज ये कुरान पढ़ना है बोलकर बोल देते हैं, मेरे को लगे लोग समझाना कैसा और कैसा बोलना बोल के मुझे आपका समझना आलिमों का काम, तो अब हम उनको समझाएं कैसे। कुरान का तर्जुमा हुआ कि नहीं हुआ है? कुरान का तर्जुमा हुआ है ना, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में। ये तर्जुमा आलिमों के लिए है या फिर जाहिलों के लिए है? क्योंकि मौलवी साहब को तो कुरान आता ही है, तो वो तर्जुमा काहे को करेंगे? नंबर एक, मौलवी साहब जिस वक्त मौलवी साहब बने हैं तो शुरू से अलिफ बा ता सा तो पढ़े हैं वो तो सीखे हैं ना। तो कोई भी आदमी सीख रहा है, कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है, तो क्यों नहीं कर सकता? ये कहां लिख गया है कि वे 18 किस्म का इल्म चाहिए? दुनिया के अंदर लोग कुरान पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, तो अगर उनको अगर पाबंद बना दीजिएगा कि 18 किस्म का इल्म सीखिए, तो आएगा नहीं अंदर। हम और आप कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग कुरान पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। अब उनको समझाना ये बदनसीबी है कि मुसलमान ने जब कुरान को छोड़ दिया तो ये हालत हो गई। इन्नल्लाह, कि अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को कुरान के जरिए उठाता है और कुरान पर अमल की वजह से गिरा देता है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। तो कुरान की हमें समझाई कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए पैगाम है पहुंचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पढ़ते हैं, वो भी तो कुरान में लिखा हुआ है, तो काहे को हम पढ़ते हैं? नहीं मौलवी साहब पढ़ लेंगे। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिसेस मोहम्मद शकुल रहमान हूँ, और मेरा सवाल यह है कि जबकि हमें पता नहीं था तो तब के कुछ भी नियाज कर लिए, और अब पता चल गया कि वो करना शिर्क है, तो क्या उसका अदा करना जरूरी है या नहीं? जब पता नहीं था तो अल्लाह ताला माफ करता है। अब पता होने के बाद अगर कुछ करेंगे तो अल्लाह पकड़ेगा। पिछले जो हो गया सब हो गया। इस्लाम में मुकम्मल तरीके से आ जाने के बाद पिछले गुनाह सब माफ। हज कर लेने के बाद सब कुछ भूल जाता। बच्चा अभी पैदा हुआ ऐसा लगता है, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिए, अल्लाह सबको मिटा देता, नई तरीके से जिंदगी शुरू होती। और जब जान गए हैं तो बहन से ये है कि उससे वो बची रहे। अल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उस्मान गनी, मैं टोली से आया हूँ। जो औरत नमाज को मस्जिद का वो नमाज पढ़ सके, और जो ख़वातीन जो है ना, जो मस्जिद का वो जो नमाज पढ़ सकेगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि हम औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज पढ़ती और हम लोग निकल जाती, लोग पहचान भी नहीं पाते थे। आज भी आप जाके देखिए मक्का के अंदर, मदीना के अंदर उसी वक्त से चला आ रहा है। भाई बाजार के अंदर घूम रही है वो, कोई फितना नहीं। शादी ब्याह में आ रही है, कोई फितना नहीं। फिल्म देखने जा रही है, कोई फितना नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का जो चल रहा है उस पर कोशिश करना, चलने का सवाब का काम। अल्लाह वाला। आजकल दुनिया में बैंक सूद के ऊपर चलते हैं, तो सूद के ऊपर काम करना और सूद के कारोबार में हाथ बढ़ाना और सूद देना, ये तीनों हराम है। तो बैंक में काम करना हराम या हलाल? तो बैंक पूरा अगर सूदी कारोबार पे चल रहा हो तो काम करना भी, क्योंकि हम उसका ताउन कर रहे हैं, वो भी इस्लामी नजरिए से सही नहीं, उससे बचना चाहिए। तो
हाँ अब बोलिए। बैंक में जो काम कर रहे हैं तो उनको ये चाहिए, तो बैंक में जो काम उनको ये चाहिए कि भाई धीरे धीरे करते करते दूसरी नौकरी कोई ढूंढे, उसके बाद पलट जाए। जो गलती में जो पैसा कमा लिया पिछला, तौबा इस्तिगफार करे तो अल्लाह ताला उस पैसे को अच्छे पैसे में बदल देगा इंशाल्लाह। और बैंक में पैसे जमाना ये हराम या अब हलाल? जमाने का मसला ये हो रहा है कि अगर घर पे रखेंगे तो चोरी हो जाएगी, तो वहाँ ले जाके रखते तो जरा हिफाजत, लेकिन उसमें जो सूद आए उसको नहीं लेने का, निकाल के किसी गरीब को, इंतहाई परेशान हाल जो लोग जेलों में बंद हैं, तो ऐसा उनके किसी का केस लड़ने का नहीं, वहाँ भी देना चाहे तो दे सकते हैं। वल्लाह आलम। वरना अगर अंदर छोड़ देंगे तो उसे चर्च बना लिया जाएगा, इसलिए पैसा वहाँ नहीं छोड़ने का। एक सवाल में चिट्ठी नबूवत के पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ कैसे हुआ था, जबकि इस्लाम नहीं आया था? वो तरीका क्या था, इसकी रोशनी डालें। सही कुरान और हदीस में तो ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला क्या था, बस आपके चचा और उधर उन लोग मिले और इस तरीके से ये हो गई बात। क्या तरीका था, किस तरीके से हुआ, मुझे इस सिलसिले में कोई हदीस नहीं मिली। वल्लाहु आलम। दूसरा एक सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजमर्रा कैसे गुजरता था? मतलब वो कोई तिजारत नहीं करते थे, नबूवत के बाद कोई तिजारत नहीं होती थी, तो उनका रोजमर्रा यानी उनकी माशी हालत किस तरह से थी, उनको पैसा कहाँ से आता था इस तरह से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ऐसे हालात हैं कि हम और आप सुनना भी नहीं चाहते, इस तरीके से कि अगर सुनेंगे तो उस पर अमल कहाँ होगा। बहुत परेशानी के दिन गुजरे, 2-3 महीना गुजर जाता, बस खजूर और पानी का दिन गुजारा हुआ करता था उनका। अल्लाह ने उनके ईमान को मजबूत किया। ये उनकी तरफ से एक तकवा था, उनकी मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो अल्लाह ताला पहाड़ को सोना बना देता, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी के साथ जिंदगी गुजारी। ये उनका तकवा था और दिन गुजारा करते थे। तो सब लोग जरा उनको हदिया भेज देते तो हदिया कबूल कर लेते। अंसार की तरफ से कुछ खाने पीने के लिए वो लोग भेज दिया करते थे हदिया, उसको कबूल करते थे। और माल गनीमत वगैरह हाथ लगता तो उसमें से भी कुछ आता था। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी। मर्दों की जानिब से कोई सवाल? हमारे बेटे फोन बात करने का मैं ही क्या बताओ, अब कैसा तुम्हारा इस्लामिक चैनल है कि इंग्लिश चैनल ये रखे तो हम अलग जो यहाँ को क्या कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल है। न्यूज़ चैनल। तो अब आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग दुआ कीजिए ताकि एक इस्लामी न्यूज चैनल हो जाए। मेरा नाम शाकिर निसा है। मेरा सवाल यह है कि आपके प्रोग्राम में बताया था कि जो औरत जन्नत में दाखिल होने के लिए 4 चीजें जरूरी है। इसमें 4 में पहली है नमाज, बाद में है रोजा, बाद में है अच्छी अखलाक और चौथी है शौहर की देखभाल करना। जी। लेकिन शौहर की देखभाल में जो कुछ कमी होती है वो जन्नत में दाखिल हो सकती है क्या? जो कमी अगर ताकतवर कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से जो हो रहा उतना कर रहे हैं ताकतवर, और अगर कुछ ये है तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, अल्लाह अगर कोताही हो जा रही है लेकिन वही जायज चीज में वो हमेशा याद रहे। अब ऐसा नहीं शौहर बोले कि नमाज मत पढ़ो, बगैर पर्दे के घूमो, तो ये सब बात नहीं मानना। जायज चीज में इताअत करेंगे, कोशिश के बावजूद भी कुछ हो जाता है तो अल्लाह माफ करेगा, क्योंकि हर नफ्स को अल्लाह ने उतना ही मुकल्लफ बनाया है जितना कि वो ताकत रखता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरह बकरा की आखिरी आयत है, आयत नंबर 286। किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा अल्लाह मुकल्लफ नहीं बनाता। खाना बोल के झंडे काटते हैं और खाना वगैरह मिठाई लाके फातिहा बोल के कर रहे हैं, ये पहले है क्या, नहीं तो ये बीच में आए? ये मेरा सवाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या सहाबा कराम ने किया? वल्लाहु आलम। मेरा नाम नाहिद है। ये सवाल सुल्ताना बेगम के जानिब से है। इनका उम्र 60 साल है। इनको आखिरत का बहुत डर है। उनकी नमाज में बहुत खजा है, तो वे बोल रहे हैं कि उसे पूरा कैसे करें, किस तरह से करें? क्या क्या चीज की कमी बोल रहे हैं? नमाज। नमाज नहीं पढ़ रही है। उनकी नमाज में बहुत खजा है। अच्छा, नमाज कर रहोगे तो तौबा कर लेने का ना, जब आइंदा मेरी नमाज नहीं छूटेगी, उसके बाद नमाज को पढ़ना। तो जितनी नमाज छूट गई है सबको खैरात करें तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन भरपाई तो नहीं कर सकते, कितनी पढ़ेंगे? उसका वही है कि तौबा इस्तिग़फ़ार, कुछ नवाफिल का भी एहतमाम करना है जब आप कर सकते हैं तो अल्लाह ताला इसके जरिए जरा भरपाई कर देगा। मेरा नाम शेख जान वाली, मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल दावत के ताल्लुक से है। मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ा लिखा भी था, वो अल्लाह का मौजूद की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को मानने के लिए वो कुरान और दीगर मज़हब के किताबों के बजाय और भी दलील वो मांग रहा था।
वो ये शिकायत करता है कि अब तो ये नबी का जमाना नहीं ना, अब मैं कैसा मान लूँ, मैं उसे कैसे समझाऊंगी, दावत कैसे दें? क्या नबी के जमाना नहीं, लेकिन नबी की बातें तो है। कुरान करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मुजज़ा है। और कुरान करीम की जो आयतें हैं, साइंस ने जो बताया है, तो साइंस तो अभी बता रही है और कुरान ने बहुत पहले बता दिया। तो उसको एक मिसाल दीजिए, फिरौन की लाश मिस्र के अंदर मौजूद है, अभी 19वीं सदी में पता चला, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया। तो कैसे पता? तो उसको कुरान, अभी जो साइंस ने बताया तो कुरान पहले बता चुका है, तो ये पता चल रहा है। तो साइंसी चीज जो तहकीक हो रही है कुरान ने पहले बता दिया, तो इसी के जरिए हम बोलेंगे भाई इस्लाम सच्चा है। तो कोई भी चीज सामने नजर आ रही है उसके मुताबिक हो रहा है। वल्लाह वालेकुम। एक सवाल जो है चिट्ठी के जरिए से, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग बहन के बच्चों की निकाह करते हैं, यानी दो बहनों के, एक बहन की बेटी दूसरे बहन के बेटे से निकाह करते, क्या इजाजत दुरुस्त है? गोल्ड निकाह इसको कहा जाता है, गोल्ड निकाह। ऐसा करना कि बीच में महर ही न रहे ना, बीच में महर न रहे, ये सही नहीं है। महर देना है, महर देना जरूरी है। फिर इसी तरह कुछ लोग होते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि एक भाई और बहन का वो जो बेटा बेटी मिले, बाद में चल के कभी नियत नहीं थी ऐसा करने का, तो फिर दोबारा उल्टा मिल गए और निकाह हो गया, तो जायज ऐसा। लेकिन मुहर नहीं देना और एक साथ जानबूझ के ऐसा करना ये सही नहीं, ऐसा मना है। मुहर देना जरूरी है। मुहर के ताल्लुक से ये यानी खाला बड़ी माँ बड़ी अम्मी के बच्चों से निकाह दुरुस्त है क्या? मतलब यानी एक तरफ से भाई बहन, दूसरे तरफ से भाई बहन, वैसा कर सकते हैं ना? दो बहनों के दोनों बच्चे, एक बहन का बेटी दूसरे बहन की, कर सकते हैं ना, उसकी क्या मसला? बेटा के तो दूध तो कुछ माने नहीं है ना। दूसरा सवाल आउट ऑफ दैट से, मेरा नाम खालिदा है। नजर कब बोलते ना, वो काला टिक्के से और डोरी बांधने से नजर ये होती करके बोलते रहते ना, वो क्या सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नजर लगना हक है। नजर तो लगती है, अल-ऐन हक़्क़ुन, सही बुखारी के अंदर बात भी है, नजर लगना हक है। हमें और आपको जब कोई चीज अच्छी नजर आए, या आपको बच्चा अच्छा नजर आए, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे, सुभान अल्लाह, ये जुमला बोल देते तो नजर नहीं लगती है। लेकिन टीका लगा देने से खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे कोई हदीस नहीं मिली। अल्लाह मैं आपका प्रोग्राम पीस टीवी में क़यामत के असर है बहुत इंटरेस्ट से देखता हूँ। क़यामत की निशानी जी, शुक्रगुजार हैं आपको जी। जी, मेरा सवाल ये है कि ये शादियाँ तो हो रही है हमारे अक्सर यहाँ पे जी, लेकिन थोड़े लोग सैयद घराना से लड़की को जोड़ने के लिए अच्छा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इस बारे में क्या मसला है? तो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ, तो मुसलमान भी, इस्लाम में शेख, सैयद, खान, पठान, इसकी कोई अहमियत है शादी ब्याह या दीनी मसले में? जो लोग ऐसा कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। औरत ढूंढना है तो कैसी ढूंढना है, चाहे वो कहीं से भी मिल जाए। कलमा पढ़ने वाली है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, उनके जमाने का दौर देखिए, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक फूफी की बेटी का निकाह किया था अपने एक नौकर से, कैसे करवाया था। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी हदीस नंबर 5090, किताब निकाह किताब नंबर 7, तुमको उमर रतुल अरबाइन ये मालिया वले हसनिया वले जमालिया वले दीनिया फस्बर मिजातुद्दीन तरिबत यदाद। औरतों से लोग निकाह करते हैं माल की वजह से, खानदान की वजह से, ऊंचे खानदान की, लेकिन वो बराबर का मिलना, पूरा मैच करना, ऐसा मैचिंग नहीं। मैचिंग एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मशरिक का हो, मगरिब का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, दक्षिण हो। फिर कहा कि खूबसूरती की वजह से और दीनदारी की वजह से, तुम दीनदार औरत से निकाह करो, कामयाब हो जाओगे। तो इस्लाम ने ऐसा कुछ भी ये नहीं कहा, इसलिए लोगों को तो डरना चाहिए, सब काहे को बांट रहा है। अल्लाह हमारे हजरात की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन है। यहाँ ईद का नमाज औरतों को है या नहीं? थोड़े लोग ईद की नमाज जी, ईद की नमाज ना, हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह के हदीस है कि औरतें ईदगाह जाती थी। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो है भाई, ऐसी औरतों को भी लेके जाना जो महीने से है, जिनके पास दुपट्टा नहीं तो आधा फाड़ के दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का है, सब चला रहा, और आपने हुक्म भी दिया
मदीना और मक्का की मस्जिदों में आप जाकर देखिए, तो जो लोग रुके हुए, क्या रीजन है ऐसा? भाई आप फिल्म देखने जाए तो कोई फितना नहीं, शादी ब्याह में जाए तो कोई फितना नहीं, नमाजी की जाए तो फितना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लीजिए, साहबे कराम के जमाने का तरीका लीजिए, जाते थे। तो वो दीन सीखने को फिर कहाँ मिलेगा उनको? लोग बोलते ना सब अपने अपने घर को देखो, भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। दूसरी की बात बोलते तब बात समझ में आती है, अपने वाले बोलते तो उतना समझ में नहीं आता। सिर्फ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का है उसको लाने की कोशिश करना। वल्लाहु अलैहि నేను సిద్ధాంతం గురించి కడుతున్నాము, కానీ ఇస్లాం ప్రకారం ఇది జాయజ్ కాదు। అయితే कुरान हदीस जरूर देने वाला कथाली यानी कुरान और हदीस के हिसाब से हमारे घर की शुरुआत बनना चाहते हैं तो कौन सा तरीका है? हमें अक्सर लोगों को बुला के दिखाते कि किधर खिड़की रखना चाहिए, किधर दरवाजा रखना चाहिए, वास्तु तो कुरान और हदीस के हिसाब से घर बांधने का तरीका कुछ ऐसा नहीं बताया खिड़की कहाँ होनी चाहिए, किस तरफ होना चाहिए, नहीं। तो ये बताया गया कि घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करो तो शैतान भाग जाएगा। तो शैतान अगर घर के अंदर है, वो भूत है, जिन्नात है, फरीद है, तो सूरह बकरा की तिलावत कीजिए। खिड़की किधर हो नहीं हो आप अपनी सहूलत के हिसाब से लगाइए, दरवाजा किधर हो नहीं हो सहूलत के हिसाब से लगाइए। अगर खास कर दिया जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका जहां जम रहा हो, जिस तरीके से जम रहा है वो कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर लोग जो है मिलादुन नबी मनाते हैं, रबीउल अव्वल में, क्या है दुरुस्त है? ऐसा तो साहबे कराम से हमको नहीं मिला, तो इस्लाम को उन लोगों ने ज्यादा समझा है। कुरान और हदीस में इस तरीके का जिक्र नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी में कई मरतबा वो दिन आया नहीं। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो पूरा रोशन हो गया था। फिर कहा जिस दिन आप दुनिया से रुखसत हुए सब एकदम तारीख हो गया। लोग बोलते हैं ना कि अबू लहब ने खुशी मनाई और लौंडी को आजाद कर दिया, बुखारी की रिवायत। तो भाई यही अबू लहब है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, सबसे पहले उठा। तो ये कैसी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखी कर रहा है, लौंडी को आजाद कर दिया। तो हमें सहाबे कराम की तरह मोहब्बत करना है कि सहाबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मोहब्बत करते थे। अगर ऐसा कर रहे हैं और हम 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहे हैं और रास्ते को जाम किए हुए हैं, भाई आने जाने वाले लोग हैं, भाई बिरादराने वतन है, वो लोग देख रहे हैं, आप रास्ता जाम किए हुए, उसमें तकलीफ क्यों दे रहे हैं लोगों को? क्योंकि रास्ते से तकलीफ की चीजों को हटाना। तो असली मोहब्बत यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 गालिबन आयत नंबर 31-32 है। कह दीजिए तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहे तो मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, तो अल्लाह मोहब्बत करेगा, गुनाहों को माफ फरमाएगा और बख्शने वाला, रहम करने वाला। वल्लाहु अलैहि वसल्लम।